دین الہی کو ہر مذہب تسلیم کرتا ہے. دین مذہب دین الہی میں چاہے مسلم تھے چاہے کافر, چاہے زندہ تھے چاہے مردہ, اللہ کا دین عشق ہے. اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک محبت عشق نہیں ایمان مکمل نہیں. دوائی کا پتہ بتاتے ہیں نا, دوائی دیتے تو نہیں ہے نا. اب وہ عشق کیسے آتا ہے؟ جب ہر وقت اللہ اللہ دل میں اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے, یہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہو گئی نا. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. یہ جو کہتے ہیں ہم کو محبت ہے وہ مکار ہیں. محبت کا تعلق زبان سے نہیں, محبت کا تعلق دل سے. جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپے 10 کرو خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے. ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن وہ دیکھتا ہے, سرسری نظر سے نہیں دیکھتا ہے, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھ لیا پھر محبت گئی, پھر عشق آ گیا, پھر میں تیرا اور تو میرا. اندر آئے تو بات بنے نا. یہ اندر آتا کیسے ہے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں نا. جو بھی اللہ کا شوقین ہو اللہ کو اندر لانے کا, اللہ تو کہتا ہے طالب بے آ جلدی آ جلدی آ, لیکن تیرے پاس طریقہ ہونا تو. جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہ شروع ہو جائے تو وہ ذکر قلبی ہے نا. جس دن تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں, آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے, آج تمہاری منزل جاری ہو گئی. کچھ لوگ جن کی دل کی دھڑکنیں ہیں وہ تو اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے. تو جن کی دھڑکنیں خاموش ہوگی وہ کیا کریں؟ ایک اور آسان طریقہ ہے, یہ اللہ کی ضربیں لگائیں. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب اللہ کی ضربیں لگائیں گے وہ دل کی دھڑکنیں ابھریں گی, وہ دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں, لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے, وہ تھکتا رہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا. جب کوئی شخص اس دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان کے پاس جنات کی ہندو فوج ہے, حکم دیتا جاؤ اس کو برباد کر, تباہ کر, کچھ بھی کر, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے, ورنہ یہ ساری عمر کے لیے ہمارے ہاتھوں سے گیا. کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, وہی اللہ نقش ہو گیا, وہ ایمان ہو گیا. اگر تم دیکھتے ہو کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگے جاؤ. 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. اب اس کے لیے کوئی بیعت نذرانہ نہیں ہے. جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کریں, اجازت لیں. اگر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا, اگر نہ شروع ہو گئی تو تمہارا کیا پکڑا, جیسے ہے ویسے تو رہو گے نا. جو 5-7 دن اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب تو مل جائے گا نا. اگر تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اللہ اللہ تیرے عمل سے نہیں ہوگی, تیرے کسب سے نہیں ہوگی, اللہ کے کرم سے ہوگی. جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تو گارنٹی تو ہو ہی گئی نا. حج قبول ہوتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی کا قلب اللہ اللہ پہ چل پڑے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ عمل سے کسب سے نہیں ہوتا, یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. اس کے لیے ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائیں.
Shahi Mahaba, and very warm welcome to the home of divine love. To everybody watching out there, all our viewers, our loyal viewers, thank you for tuning in again to ALRA TV, to today's daily prelude show, 9 p.m. show. Also, we'll be running over the Daily Pulse as well, because Nasir Younus, who usually presents the Daily Pulse, is in Dubai at the moment. And this is like a first leg of that tour of Nepal. And we were very happy to hear the safe arrival of Sufi Master Younus AlGohar in Dubai. And we're going to give a very special and exclusive report on that very first day, the events that happened in Dubai. And we're going to be showing some really exclusive and wonderful photographs that were taken during that gathering in Dubai. So stay tuned to this evening's broadcast. We'll be doing it at some stage this evening when there's a lot of viewership. We're going to show these pictures and the report. And that's going to be happening over this tour of Nepal. So keep tuned in, because we're going to speaking hopefully to Nasir exclusively. The time differences could be a little bit difficult at times, but we're going to make sure that we share with you this wonderful and momentous tour of Nepal. So I'm joined today by Sheikh Wajid on my left. Very warm welcome to you. Shai Marwa, thank you so much. Welcome to all the viewers to ALRA TV. Looking forward to tonight's broadcast. And to Sheikh Tanveer, right there. Gosh, Shai Marhaba. Gosh, Shai Marhaba, all our viewers, and a very warm welcome on ALRA TV. Right, so that's going to come up later this evening. So stay tuned for those exclusive pictures. They are really beautiful, well worth watching. You'll really enjoy these pictures from Dubai. And this is the very first leg of this momentous tour that's taking place across Nepal. And I've added a few points today. There's the art of living. You remember that third course Sufi Master presented to us, the art of living, which was really sharing with us the Sufi lifestyle. Exactly. How we can conduct ourselves, how we can live a full and loving life. Yes. A purposeful life. Purposeful. It was just wonderful. So I've been flicking through the art of living. It's on suficourse.com. So we urge everybody to download suficourse.com and to tell others. But now all the texts for the art of living are quite clearly, every text from every day. There's 2 chapters, and you'll remember all those beautiful points that were shared to us, setting up your priorities, why we need to prioritize, the principles, awareness, how do you view yourself, letting go and removing blocks. That was very, very important for us, about our past, our ghosts from the past, those blocks that are, stopping us on this path. Integration and support. Notice and express gratitude. That was another very important lesson in this chapter. That was just the first chapter. And the second chapter is about support and silence. And then there was lesson 2 was the rules to live by. The rules to live by. That was incredible. That was part 1 and part 2. And then the last day, when we touched about sarcasm, responding to sarcasm, that negative bullying of sarcasm that we've promised ourselves that we won't call humour anymore. It won't come under the title of humour, because it's just bullying and insulting people under a veil. So that sarcasm is explained to us as well. So the art of living is now on suficourse.com for everybody to download. It's so easy for people
to access these. I mean, and you're not going to find these anywhere. There's no books that are going to hold this kind of knowledge. Yes. And most certainly when you go on spiritual paths, when you join spiritual circles, it's very much, you seem detached from the world kind of thing. They go into these trance states and meditation and talking about the spirits and the spirit world. But Sufi Master wants us to live very much in this world. That's true And spirituality. giving us these tips of how we can live the practical life and the spiritual life. Of course. Yes. Cohabiting the two together. So that's a really beautiful course. And we've been reviewing and recapping on the Western Sufi course on the Daily Prelude show. And we were talking about the formation of Gnosticism, which came from humanity and its roots. That was the last chapter we were really covering, humanity and its roots. So Sheikh Wajid is going to talk to us about the formation of Gnosticism. So this particular chapter, I remember in the sitting, Sufi Master Younus AlGohar started from a Quranic verse, and this is from chapter 262, and the verse says that those who have become believers, whether they are Christians, Sabians, or Jews, as long as they believe in God and on the day of judgment, and they have amal saleh, which are pure deeds, God will reward them, and they will not be sorrowful or have any fears. So this is very important start of this formation of Gnosticism topic. Spiritual Master, I remember, explained in this topic or in this setting that the purpose of the purpose, what exactly is the purpose? That's what should be the focus of humans. That purpose is to connect to God and establish the connection and find God. The purpose is not the religion. Religion is literally a pathway to connect and to establish your connection to the God. But unfortunately, throughout the different religions that we have noticed, and we found that people focus too much on the religion and they forget about the purpose or the objective. So here the emphasis was like the destiny is God, and you need to just keep remembering this part, that everything else is literally going to help you to find God. You shouldn't get stuck with like on the talking about the religion or just what are the differences between the religions, because at the end of the day, all the religions are taking you to the same destination or destiny, which is God. And here a beautiful example was provided by Sufi Master. I remember Sufi Master Younus AlGohar said that if you are traveling to United States of America, say from London, there are multiple options available to you. You can go direct via direct flight, or you can take connecting flight. And even there are so many different carriers or airlines which can take you to the United States of America. But these carriers, whether direct or indirect flights, are just means. Your target is to reach to United States of America, to your destination. It's exactly the similar way that there are so many religions which were sent through messengers by God, and all these messengers came up with their holy scriptures and the religions, and these religions take you to the destination, and destiny is God. So this line from spiritual master Younus AlGohar, which is very important to remember, is that religions are like airlines. They are not the destination. Destiny is God. Religions are just highways and byways. Very, very important. And here again, Sufi masters Younus AlGohar emphasized on this point that some people in their religion call God as Allah, Muslims.
some people like Hindus, they call God Bhagwan or Ram, and then Yahweh in other religion actually. But all of these upon same personality or same person, which is God. So the key emphasis is similar way that when we talk about water in English we call water, but in other language like in Urdu we call it pani, and if it is Arabic language we call it aap. So doesn't matter whatever word you are using based on the language differences, you're still asking for water. So it's beautiful example again that basically Sufi master explained. And here, okay, the purpose of creation is to know the to become the person of God. So this is the most important point, in fact. And again, reminded us Sufi master in this thing that all the different messengers, they came one and brought knowledge of a specific soul in the body, human body. And if we want to enlighten all our souls, it's very important that we seek guidance and we respect all religions, all scripts, holy scriptures, respect all messengers. This is the very important key point which was mentioned in this in this particular session, I remember. And then there were like few other key points mentioned by Sufi master Younus AlGohar, that our aim should be to reach and love God and not to get entangled within the perimeters of these religions. The religions are not our destiny. Our destiny is God. Again, very good. I mean, reminder to us that, okay, this is all about Gnosticism. 5 grand messengers, they brought their religions to take us to the same destiny, which is God. Wonderful. Sheikh Tanvir, beautifully ending that chapter. Like Sheikh Wajid mentioned and recalled some of the main points from this lecture. Gnosticism is about knowing God, recognizing God. And the basis for this, that Sufi master Sayyidi Younus AlGohar emphasized, that it is not your body which is going to know or going to recognize God. Right. It is your soul. It is your spiritual, the treasure that God has kept in a human being. And the purpose of that spiritual treasure, the souls and subtleties, is to activate, enlighten them, and enable them to recognize their destiny, their creator. So it's so important, and how easy to understand Younus AlGohar has made it, and he has put this whole lot of subject in a very concise and brief manner, and yet it is describing, it is defining all the petty details also. But the foundation, the formation of Gnosticism, how it has been formed, and the very foundation that requires one to be able to grasp this knowledge is the spirituality. Is the spirituality, and for this, obviously, one needs the spiritual knowledge and the spiritual master, and of course his personal endeavors too. That in his soul and he or she must have a kind of craving, an urge inside, that yes, who is my creator? Why I have been given this life, and where will I go after the demise, or after my soul leaves this body? This body will turn into ashes. Then where will I go? And what is my destination? And why have I been given birth in this particular time, in this particular religion, in this particular part of world? All these questions remain unanswered because the clerics, those who do not have the proper
the actual esoteric knowledge that has been the core of all the religion, is divinely established religion. So in the absence of that esoteric knowledge, obviously you cannot answer these questions. And this quest keeps rising in a man, that yes, who I am, who is my creator, why have I come into this world, and what does my creator want from me. All these questions are answered in this spiritual knowledge, and for this you need a perfect spiritual guide, a perfect spiritual master who has got the authority, the power, the command, and all the necessities that are required for one to, activate and educate a person with the real knowledge of Gnosticism. And then you are able to to get yourself be in connection with your creator and finally reach your destination. That's wonderful. And it's really important, that word Gnosticism as well, Gnostic. Yes. People really just refer it to some mystical, it's a mystical Yes. part that we're not Yeah. going to ever know about. No. It's Gnostic, mystical, mystical teachings. But when we now know that it's about knowing God, how we can know the person of God, and it's a reality for us now. Indeed. All thanks to His Divine Eminence, Goashay. It's a reality that we can, in this lifetime, not wait until we die. In this lifetime, we can manage to know God and eventually be in the character of God. We can, And this is what the purpose of life is. Yeah. Yes, and it is very much the way clerics say that it is something mystical and it does not have anything to do with your daily life or the knowledge that you require to lead or to live a happy life. No, it is about this everyday life. How would you make it happy? How would you make it more pleasurable? How would you make it more, easier? And so this is really blowing it all out the water. That Gnostics aren't some different type of a human being. No. That people can portray that there's some. They're another race. The Gnostics. We can't do that. We're working. We have families. We can't be a Gnostic person. Just completely write it off and completely close that avenue for you. That avenue to be connected to God. And what a shame. Shame and disappointment. And how easy it is now for us to share this with people. yes, Either by leaflet or by online sharing. Join the Sufi course and they will learn the reality of Sufism. It's just very easy for us now to spread this message. And obviously that one thing leads to another. They will, obviously when they read this and they see these videos, they will say, where's this information coming from? I mean, Yes. we've not heard this before, and they'll want to dig deeper and deeper. And they'll keep coming on to ALRA TV, as we've seen. So many people are joining us now through ALRA TV and other sources. Or when Sufi Master visits the other countries, they will come to the gatherings and they will want to know more. So we have to grab every opportunity we can to spread this message to all four corners of the world. This is unfortunate, as you said, that most of the religious clerics, regardless of you talk about Christianity or Islam, either people are fed up because they are given bookish knowledge. There is no connection to practical terms or in their personal life to see them improving. Or the second aspect is like, okay, they are given this impression that this is something not for you. You are not worthy, or you don't have anything special in you. So it becomes kind of like utopia mentality for these common people or so, that okay, I can only dream about it, or imagine about it, or fascinate about it. This is not something which I can get. Yes. But this is very special knowledge, and as you said that okay, we are very, very lucky that all of this is explained to such a great detail by Sufi Master Younus AlGohar, that not only we can go through the details provided on the suficourse.com, but we can easily answer and find the steps one by one, how to embark on this journey, take the baby steps, and then how to expedite afterwards.
Sufi master is like pretty much providing us like all sort of, it's all up to you. If you want to just like move slowly, gradually, pace can be accordingly based on you. Or the second possibility is if you want to go in the top gear, change your pace. The Sufi master has all the ways and means and paths and direction available to you. So lucky we are in that sense. At the tail end of, I remember this discussion, one of the key points that Sufi master explained is that when God revealed the knowledge through the holy messengers, each of these messengers brought about 20% knowledge of Gnosticism. Right. So 5 messengers, 20% plus 20, that's how it made 100%. Unless you believe in all 5 messengers and you try to get benefit and blessings out of all messengers, knowledge, and enlighten all your souls, you will not have connection established with God. How beautiful it is that that's how you are going to respect each other. All the religions. Doesn't matter you believe in like last prophet, Prophet Muhammad, but all the other messengers who came before will be close and near and special to you, Yep. because at the end of the day, their knowledge, their holy, the name which was blessed to them is going to make your other soul enlightened. So that is very important. Very Like, okay, this is again. So once again, we've got to get this message out there, and there's so many people working very hard spreading this message, especially in the different languages, which was another mandate by Sufi master Younus AlGohar for this year. Yes. That we have to get this message of the universal Sufi order in as many different languages, so it's more welcoming and understood by a much wider audience. Let's just not restrict ourselves to our own societies. We should be spreading out. And I'm sure we can share a wonderful video that young Ali has done in Japanese. It's just come out now today. So I really urge everybody to look that up on ALRA TV on YouTube and like it and share it. Yes. It's got the Japanese hashtag. And also this, we've tried to push to get different events throughout the year where these events are going to be trending. Like we have a massive one coming up now, which is the Chinese New Year, which is huge. I mean, there is not a country in this world that doesn't have a Chinese community. Of course. And it's quite funny that whatever country we visit, we always go to Chinatown. Yes. There's a huge Chinatown in Mexico, Mexico City, San Francisco, Toronto, Sydney, any town, any city you go to, there's Chinese. So this is a wonderful time now. It's the Chinese New Year. We could have the Universal Sufi Order in Chinese, hashtags Happy New Year, take this gift of the enlightenment of the heart in Chinese, and it will go out there. It will be trending. So this is very important that we do this, and I congratulate Ali. It's a really beautiful, he's got a lovely little smiley face, and he doesn't look like he's being forced to do anything. It's just coming naturally. It's really beautiful. I mean, we don't expect lengthy lectures. It's just a couple of minutes, isn't it, Shad? It's just no more than 2 minutes. Enough, just bullet points, to the point, and somebody will pick it up. Japanese Sufism, and they will watch it. So please watch and enjoy. Okay, we're gonna.
Yeah, we had a bit of a technical issue there, but we will show that a bit later on in the program. And also coming up, as promised, because we're very happy that Sufi Master Younus AlGohar has arrived safely in Dubai on the first leg of that tour of Nepal. Yes. And they had a wonderful program in Dubai, and we'll be exclusively sharing with you some pictures, some beautiful photographs taken inside that gathering, and a report of exactly what happened. We've been in touch with Nasir Younus, and he's given us a beautiful explanation. There's some wonderful things happen there we'll share with you later on this evening, so stay tuned. It's going to come up a bit later on in the evening. And we're going to carry on now from the Universal Sufi course. Okay, so before we move on, I have a surprise, and I'm very, very excited for that. So please wait a second. Oh, well. Happy birthday Well. to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Brother Steve. Happy birthday to you. Oh, wow, guys. Brother Steve. Wow. A happy birthday. Happy birthday to you. Take these roses of red, lilies of white, and violets of blue. Happy birthday. Happy birthday to you. Time to shine like a star. 'Cause that's who you are. Day and night, the brightest light by far. Brother Steve, we love you. 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 Oh, yeah. वाजिद भाई आपने खिलाया Thank you, everybody. Thank you for your well wishes, Abdul and Misbah. Well, thank you, everybody, for... I was a bit late coming this evening because the guys in Karachi Cuisine, I had a celebration, the kitchen staff, the catering staff, a lovely cake and food. And then from the front of house staff, they came with a cake as well. So I've had, this is my third cake this evening. I had as well a birthday celebration with the family this morning as well. So to the gym tomorrow, I think. So thank you, everybody. Beautiful. لا إله إلا الله 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 آدم صفي 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 الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله
لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله الله Garshim Rabal, welcome back. Thank you everybody for my birthday wishes and my flowers and cake. Very touched and very humbled. Thank you so much. I won't say how old I am, but I will say that I truly feel much younger than I am. Yes. And I always think that I was born when I met His Divine Eminence Gohar Shahi through Sufi Master Younus AlGohar. That's when my life began. Exactly. So I'm not counting the years. I feel much younger than my years. True. So we're going to carry on with the Western Sufi course. But again, I just want people who are just joining, we are going to be showing exclusively this evening footage taken from the wonderful Sufi gathering that took place in Dubai, in the Arab Emirates. That happened this evening, just a few hours ago, just finished a few hours ago. So nobody's seen this footage, and there's lots of lovely photographs. It was a hugely turned out gathering, the first of this tour by Sufi Master on this tour of Nepal. So they've just had a little whistle top in Dubai, and I think the name of the place is eluded me for the moment, but it was in a hall in Dubai. And the last time they visited last year, there were 10 to 12 people came, and this time there was touching 100. It was touching 100 people came, and obviously very close to the heart of Sufi Master must have been Haji Sab. I'm thinking very much the thoughts with Haji Sab, and to think those very humble beginnings, there must have just been one or two would have been there, and then it grew to 10 through this very hard work right in those beginning years by Haji Sab. And now we're getting touched into 100, and there would have been more coming to this event this evening. So it's been incredible. So stay tuned. And this is going to happen now during the week. So tell everybody to stay tuned to the Daily Prelude show, because I'm going to be showing footage from the tour, exclusive photographs from the tour, and we'll be getting live coverage, feedback and reports from Nasser Younus. We're missing him very much on the Daily Pulse, but he's doing good works there in Nepal.
So we're going to continue now with the Western Sufi course. And this is the hierarchy of divine love. This is a brand new chapter. And this is in a few steps of the 5 spiritual paths, the importance of the spiritual mediator, and then the bedrock of Sufism, opening of the spiritual heart. So they're all covered in the hierarchy of divine love. And joining us is Fez as well, which is lovely, always lovely to see Fez. And he's joining us this evening. And we're going to be discussing this beautiful chapter, part of the Western Sufi course. So take it away, guys. Thank you so much. So, as you said, that this is chapter number 3, first lesson, 5 spiritual paths. We touched a little bit in the previous chapter in Gnosticism. So, one of the term which is used very commonly in the Muslims religion and Muslim community is called mashrab. And what does the mashrab really means? I think this is something which was very well explained by spiritual master Younus AlGohar in this particular chapter. So key point here is that in this day and age where we are living with people calling themselves spiritualist or connected to spirituality or knowing spirituality, but very well explained that neither Hindu or Jewish or Christians spirituality is complete unless you understand the real true meaning of spirituality. First of all, there are 5 portions of Sufism which are again emphasized here, and the path of spirituality will be a path where you have 5 different messengers or holy messengers offering their blood. So if somebody came during the time or day and age of Jesus, or after the Jesus and believes he follows Jesus and is on the path, the term in the form of mashrab is called or known as mashrabe isvi. So this is the one path, and after the Jesus, then the next messenger who came is Moses, and people who were in his day and age or came after him as a believer of Moses, they are on the mashrabe musvi. So this is the second path. So continue these messengers, we have 5 different mashrabs introduced by the holy scriptures and these holy messengers through their grand messages afterwards. It is very important that we all understand when we call ourselves Sufi that we know that there are 5 different Sufi paths which are offered by 5 different grand messengers, and there is no competition that is happening between the messengers. They all brought knowledge of a specific soul in the human body. And if we are saying we want to enlighten all our souls, then we need to understand the importance of like giving respect to each other, giving respect to all the holy messengers, holy prophets as well, and the teachings of those holy messengers. So only after you use the blessing and of a specific messengers, you move to the next stage. So with heart, you are effectively using and getting blessings from Adam, and after that you have another soul, and in order to awaken that soul, you need to take the blessing from Abraham and moving from there to the next messenger. All of these messengers have their own path, spiritual path, and a true Sufi is the one who understand the meaning first of all, and basically awaken all his souls through these messengers and the motto offered by these messengers. In fact, you have noticed that on different gatherings that we have throughout the world, and also on every Friday. Last night we had a gathering circle. Within that, there was a universal zikr which was offered,
And the meaning of that universal zikr is where the motto of each and every grand messenger is used one after another. So you are using the motto in order to awaken your souls. This is very important for us to understand. Yeah. Yes, you want to. Gosh, Marba, I just want to throw in happy birthday again to Steve. And yes, carrying on from where Wajid Bhai left off, we were speaking about the 5 spiritual paths, mashrab. And the one word that I can recall that we spoke about was monopoly. Now, most religions, most people that represent their religions today, they describe their religion as in a way that they show it to be as a monopoly, that they're at the top of the food chain, or that what their grand messenger brought for them, none other has brought that. But the thing is that all of these 5 grand messengers come hand in hand. For any one particular person from any religion to go into the spiritual path, yes, he may be initiated from any one of those religions, but once that is established, to carry on further, you need to be connected to all five grand messengers, so that you can awaken the designated souls, the souls that are attached to the grand messenger. For example, Abraham was for the heart. Adam was for the heart, and Abraham was for Sirri, and so on. So that was the main idea behind it. And apart from that, this is basically called the Sufi path. So once you're on the Sufi path, you need to. This is why even in Quran it is clearly stated that you must respect all 5 grand messengers. But nowadays Muslims don't really pay attention to that, and they don't understand why it's important to respect and acknowledge all of these 5 grand messengers from top to bottom, because all of them in their individual sense are connected to a spiritual what's it called, a spiritual subtlety. Yeah, lataif basically. And so in order for you to have those activated, there's a specific name for each lataif. That is why it's crucial that we once we have started with the path, once you have found your mashrab and you have gained the knowledge for that particular lataif, you continue on and find the next stage. I'll just keep jumping in as Yes, sure. No problem, anytime. So the next step, which was very well explained by Sufi master Younus AlGohar in the same chapter or lesson, was how do we become universal Sufi? So in order to understand this thing, I think it is very important that why in Quran, and it was mentioned that there are 10 different chapters. Understanding the 10 chapters is very important. So we talked about 5 different grand messengers, but Sufi master Younus AlGohar explained what happened was when Adam, he came and he revealed his knowledge. What he did was he only opened half part or portion of that knowledge to bless the people around him or who were around that day and age. Then what happened was half of the knowledge was kept with him as concealed and was used for the prophets who came afterwards before the next grand messenger. So that's how only half of the knowledge was used to bless the people around Adam. Yeah. And in the same way, each and every messenger, holy grand messenger, did the same thing. So when Abraham came, half knowledge was used during his period and during his time for people who were around him to bless. And half was kept for further prophets and any holy dignitaries who came, saints and Sufis, who came before the third grand messenger. So that's how the knowledge or Sufi knowledge and spiritual knowledge keep transferring from grand messengers over to prophets, then from prophets to saints and Sufis, and that's how the souls who came in different eras, they got benefit during. That's how
the 10 chapters were emphasized in Quran, and in Quran, the term that is known is Quran Maknoon. Yeah. So And basically, sorry, how Muhammad, peace be upon him, explained that there are 10 chapters of the Quran that were never recorded, which is called the Quran Maknoon. Those 10 chapters were divided amongst 5 souls, right? And the half of that was shared with the world from each prophet that came. So he shared that half, and the other half was left for the Sufis and saints to come after that. Is that right? Yes. So this is very important for us to understand that, okay, after the grand messenger, he departed from the earth or his soul, then how rest of the souls who came after this grand messenger, before the next grand messengers, they were blessed. This was a full sequence, and that's why understanding these 10 chapters and 10 eras is very important. And again, spiritual master gave a very beautiful example, that take a simple example, that if you need you are in emergency, you had an accident or some sort of like critical illness or so, and you need a life-saving drug which costs £100, for example, and you don't have any money or any cash at all, what are you going to do? You probably will look for your relatives or brother or friends. Yeah. And let's say if you have 5 different friends, each of them offers you £20. So that's how you will be able to get £100 in order to obtain that life-saving medicine. And how you should be thankful to these 5 friends. You can't say that, okay, I am more thankful to one versus the other. You have to thank each and every one of your friend equally, because it's a joint effort. They made the contribution, equal contribution. Even one of that 5 friend only gave you £19 and £1 was missing, you would not be you were not able to get that life-saving drug or medicine in that case. So this is exactly the point that Sufi master emphasized, that we need to understand this point, that all these 5 messengers had a specific purpose and the knowledge which was related to a particular soul, and all these 5 souls are in each and every human there. If we want to become a Sufi in this day and age, we have to unlock the specific soul, and with the motto which was basically provided to that particular grand messenger who is associated with that soul. So this is again another example very beautifully explained us, that okay, we should be respectful and respecting each and every holy, respecting all religions and each messenger, and there is a significance and importance, and there is a sequence. That's how you are gonna establish your connection with the God. Anything? Yeah, just adding in the fact that I mean, this is why a Sufi understands the contribution of each 5 grand messengers, because without them, you're only allowing yourself to learn or obtain spiritual knowledge from one aspect. It's like opening a book and only looking at the first page and leaving the rest to someone else. It's important that we understand all 5 grand messengers combined together create a universal Sufi. And that basically gives you more tolerance towards the religions as well, and being able to being more accommodating to the holy scriptures given from each religion. I mean, then again, these books did come from God. Prophet Muhammad had a book, Quran. Jesus had a book, and Abraham had a book. All of these books came from God, and obviously, the amount of intolerance we have today is basically just because of this. We look at the surface of things, but we don't understand that all of these contribute to one whole being, which is universal Sufi. Yeah. Recap there. Is there anything you'd like to add to the?
Very interesting and very important to note and to understand what Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar has emphasized, that even though we claim that we believe in all these messengers, but we do not understand the knowledge, the significance of believing in them, and the knowledge that has been given to these grand messengers. Why? Because, you see, it is an integral part of a Muslim faith to have belief, to have faith in all these grand messengers. They say it by word of mouth, but they do not understand. Even the followers of those prophets, they call them as infidels, they are disbelievers, they are the people of hellfire. Why? Because you have not been able to attain, or you have not been able to obtain the grace, the spiritual benevolence that God has placed, that God has kept with these grand messengers. You do claim that amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. It says that I believe in Allah and His books and His messengers, His grand messengers, and in archangels. Why has it been made compulsory? Why has it become integral part of your faith? Only one single purpose, that is because the Gnosticism, the complete body of Gnosticism comes to complete when all these five grand messengers, the knowledge that was given to these five grand messengers, 20% each, mathematically say that 20% each of these respective subtleties, say it is qalb, ruh, sirri, khafi, akhfa. So these five subtleties, these five souls in a human breast, allocated to five grand messengers, and these altogether form the 100% of the complete embodiment of the Gnosticism. And only then one is able to recognize, reach God, love God, and to know God and know the purpose of His creation. If you do not believe in Adam, so you are literally depriving yourself the spiritual benevolence that God has kept with Adam, or Adam Safiyullah. And if you do not, if you have a grudge against Moses or Prophet Jesus, then you are depriving yourself from the spiritual grace or the spiritual knowledge of the respective subtlety that God has placed in these grand messengers. So this is why a genuine Sufi, if he is really, a genuine Sufi, means he has got literally, practically the spiritual benevolence of these grand messengers and the esoteric knowledge, then he automatically becomes thankful to and grateful to and obedient to and respectful to these grand messengers, these dignitaries. Why? Because he has received and he has seen them. He is with the eye of certainty that yes, I have been blessed by these grand messengers. I have received the spiritual knowledge. So why shouldn't I be thankful to these, through his spiritual master, of course, that he has been given this knowledge and this spiritual benevolence. Mm-hmm. So this is very much, as always, like the birthday cake. This is just the icing on the cake, isn't it? People have that foundation, have that sponge. Yes, we should give respect to all the messengers, but just peace be upon them afterwards is not what it's all about. The core of it is respect has to be that the knowledge of all the five messengers must be there to walk the Sufi path. Otherwise, you're just getting that one portion that was brought from the one messenger, one portion of that spirituality. This is not the complete spiritual package. Yes, complete. And now we're learning this. I mean, it's so, we can't emphasize enough the importance of this Sufi course. This Western Sufi course is going to really knock the ball out of the park. I mean, it's just, we're taking it, we're sitting back and watching it every night, take it for granted sometimes, but people are yearning for this information. They've not heard of this before. True Gnostical information of knowing God, knowing yourself. I mean, this is the questions of humanity since the dawn of time, isn't it? Our origins, our existence, where we came from, what we should do here, what's going to happen afterwards. We've really got to
understand the importance, the magnitude of these up and coming years, that we have to share this message to everybody. We have the video coming up of Ali, which is, again, what we're saying, we're trying to urge people to get the message of the universal Sufi order in as many languages as possible, because this is, this message is built for the world. The purpose is to spread it throughout the world. So just having it in 1 or 2 languages is not going to solve the purpose. We have to have it in the languages of the world. And as we mentioned before, certain languages like French and Chinese, Arabic, these Hindi even, because there's Indians in every country you can imagine as well. So these countries, these languages are very important that we tap into. And we do the universe, and it doesn't have to be a long drawn-out message, as long as it's very heartfelt. As you'll see with Ali talking in Japanese, it's very heartfelt. He's got such a little jolly face, and he's very gently just giving an introduction. That's all it's needed, an introduction. And if people want to know more, then they can always dive into ALRA TV or the Western TV, because it's all out there. It's just getting this introduction and getting those hashtags. Think of all, let's sit back and think about these events. We're all on Twitter, we're all on Facebook, we see what trends. We know next month is February. This is going to be Valentine's. Valentine's is heart, Valentine's is love. So we should all be doing heart activation videos. We can come to the ALRA TV studio, just book your time in, and very much like I did for the Christmas one with Jesus, we can have the image of His Divine Eminence, and you can just talk in the back in different languages. It's Valentine's, it's about the heart, it's about love, but we're just using hearts as a metaphor for love. But we need to know the purpose of the heart is divine love and connection to God. But your heart must be enlightened with divine love, divine energy. And then we can talk gently through the heart activation, and then hashtag it, Valentine's, and whatever language it's in, love, and people will come across it. Without doubt, people will be searching for an unrelated topic, and then all of a sudden this will come up, and it might just, there'll be a loving soul out there, and they'll be attracted. Of course, when they'll see the image of His Divine Eminence, when they see love and they see heart, they see activation, then they'll watch the video. And then this whole snowball effect starts. They'll tell other people tell other people. They will join ALRA TV. Our subscriptions will grow. The TV station will grow. I mean, this is how we're going to do it. So we've got to think about this very, very carefully, what we can do, any little things we can do to help on this great mission. So let's have a look at Ali and his great work on YouTube. I congratulate him. I think it's wonderful.おはようございます。そしてはじめまして。僕の名前はアリと言います。よろしくお願いします。こちらユニバーサル・スフィ・オーダーのプラットフォームからお話をさせていただいております。ユニバーサル・スフィ・オーダーは神様の愛と霊的な話をしております。この神様の愛と霊的な話をもっと詳しく知りたいお方はぜひこのチャンネルを登録してください。僕はこの神様の愛と霊的な話をスフィマスターのユーナス・アルゴハル様から教わりました。この神様の愛と霊的な話をご存知であれば、あなたの心に変化が現れると思います。以上です。最後まで僕の話を聞いてくださりありがとうございました。
Welcome back. Thank you for joining us. We've now run over the Daily Pulse show as well, because we very much miss Nasir Younus. He's online, I know, so go Hashim Rabar to you. Nasir, we're going to be showing, we've been getting everybody excited, enthusiastic, because we're going to be showing over this program, we're not going to say when, but we're going to show you a beautiful video of that wonderful Sufi gathering that took place. And it was the Al-Baylaisen Hall in Dubai, in the United Arab Emirates. And the first of many programs that are going to be going place. And as you look on Facebook, you can see there's a big gathering already. People are checking in. They're coming into Nepal from all over. There's going to be absolutely hundreds and hundreds of people are going to be attending these events that are coming up. So it's going to be absolutely wonderful, and we're so happy that Sufi Master Younus AlGohar and his team arrived safely in Dubai, and they had that wonderful program. It only finished a few hours ago, and we're exclusively live on ALRA TV tonight. We're going to be showing the video and some wonderful pictures, and you'll be able to see for yourself exactly the response. Nasir was telling me that they went into the universal zikr and people were just overcome. They were overwhelmed. People were, basically just walking into one another. They went into a spiritual ecstasy of trance state. It was absolutely wonderful. So we're going to be showing that later, and I'm very pleased to say, before he joins the team in Nepal, we have Sufi Sheikh Hafiz Nadim here this evening, so he will be playing music live for us this evening, a little bit later. So you've got to stay in tuned this evening. We've got lots more coming up. We're going to talk more about the Western Sufi course as well, and I hope you enjoyed that video. We're discussing as well how important to get these videos out about the Universal Sufi Order, and I hope you enjoyed Ali's introduction in Japanese, and beautifully done, to the point, and just a very brief introduction. This is all that's required, and just think about these trending moments, these big trending moments that come out throughout the year. Obviously we'll have Eid and we'll have Diwali, all these kind of things. Think about lights and hearts, and we can get these videos out there and get them shared and get them hashtagged. There's a huge one coming up, the Chinese New Year. So we can get, this should be out there in Chinese, the introduction to the Sufi order in Chinese, wishing people a Happy New Year and hashtagging it, and people will come across it. It's very, very important that we do this. So we're going to talk a little bit more about the Western Sufi course. I wanted to discuss as well about the art of living for the new people that have joined. We've got a lot of new viewers joining over the last hour. So the art of living, that beautiful third course that Sufi Master presented to us and shared with us, how to improve our quality of life, how to live the Sufi lifestyle, and not only improve our own quality of life, but improving the lives of those around us, our family and friends, into the wider society, into the global community. And it's just unprecedented, isn't it, in a spiritual gathering and spiritual teachings, that we have that beautiful bounty given to us, that we're learning how to live a physical life and live in the material world alongside the spiritual world. That we can, nobody has to leave their family, nobody has to leave their jobs, nobody has to wear raggedy clothes and walk around with bare feet. It's just not, it's not going to happen in this world, and people aren't going to be attracted at all to following the Sufi path if that's what they think is going to happen. So this is very much about leading a very, very quality-filled life
and a love-filled life, and not, leading us not into calamities. This is the other great guidance, that it's so easily that we're going to be drawn into calamities and drawn into negative behaviors that will just be, it'll be irreversible. The damage that you can cause with the tongue, with your attitude, with your behavior. And if this can be nipped in the bud, especially with our youngsters, then it's so important that we share this message, this art of living, the art of living, which is on the suficourse.com, alongside the elementary Sufi course and the Western Sufi course. So we've got 3 beautiful courses in that package so far. Hopefully we'll have more. If we all show interest, if we all share this information, if people join us through these, then there's no reason why we're not going to have more. So let's give something back. Let's be enthusiastic, and let's share this amongst others. What do you think, Fezzi? They ended the sentence with this thing where they said, if you understand it, it's very simple. But if you don't, then it's a very big thing, isn't it? And that's the case with all of the courses that Saidi has brought for us. Each chapter is just, once you've heard it, it's a little less burden on your chest. And it feels like something that you should have known, but now it's finally being revealed to you, and it's a whole new world. It's as simple as, the problem we have in the world right now. People have the inability to coexist. And the chapter that we just went through with the 5 spiritual paths, I mean, it's a practical procedure. If you just apply that, I mean, you have eradicated the fact that the ability to coexist, the secret behind it lies behind the spiritual path. And once you apply these on your daily life, the art of living, for example, when you start applying these points on your life practically, then you start seeing the changes. And like Michael Jackson said, man in the mirror, that you start by changing yourself first. And once you do that, the best way to change anybody's life is by changing your own first, and then be representing that goodness. And once you inspire people with your character, then there's no better way for somebody else to change themselves. When they see somebody else's character and they're so inspired by it, that is more than enough to change the next person. But if you think that going out into the world and dealing with however, logical sense you could come up with, this is one way we can change the way people live. And there's other stuff, we have the problem with climate change right now. There's so many things going on. The whole ecosystem is disrupted, but some care, some don't. We lead by example. When we change our characters, we fix ourselves, we influence, we inspire people to do the same. And I believe that's the best way to do it. And in the art of living, the point of eat less, sleep less, talk less, all these 3 things, the practical sense behind it is the effect it has on your ego. It's a way of taming it. And of course, once you're out there, even with your friends, people don't mind, there's banter all the time, but somewhere, something you've said, it may affect someone, and they can take it very deeply. And that's what we need to avoid. We don't want to break people's hearts. We want to be the reason to, unify hearts. And only a true Sufi can do that. And you don't have to follow religion for that. It's simply going over these points. You have time, go onto the website, read what you want to read, find the point that relates to you more. And if it does, then you can continue on, right? There you go. Thank you, Faz. So again, coming back, so we covered the 5 spiritual schools, the mushrabs, and now after we have realized that, what is the universal Sufi, and we want to become a Sufi, the most important thing is the next lesson, which explains
that who is the spiritual mediator, and who this is Sufi master Younus AlGohar explaining in great length and detail that the initiatory Sufi, who is the initiatory Sufi, so and spiritual mediator. So the most important thing to understand is that the initiatory Sufi is the one who is permitted, authorized, and delegated by God. And this authorization is for initiation of hearts of others who want to embark on this Sufi journey. So the most important thing is that you need to find the spiritual mediator and true spiritual mediator. So unless you know the meaning of spiritual mediator and who is the true spiritual mediator, you will be running around and trying to find the people, and you will be wasting your time unless you know the criteria. And only after understanding the criteria you will be able to see those traits and those characteristics, and you will have some uh, basically some tests, litmus test available at your discretion, in fact, actually, which will help you to ensure or find out whether I'm literally seeking the help from the spiritual mediator or am I wasting my time. So this is why this chapter or lesson is very important. So the role of the spiritual mediator is that he first of all knows the importance of 5 grand messengers, and he himself has his souls awakened, all 5 souls, by these grand messengers. He has personally, physically met these grand messengers. So this is a condition. A person cannot call him a spiritual mediator unless he has completed his journey by himself, that all his souls are awakened and awakened by the blessings and of the respective messengers. He has physically met in upper realms in person. Meeting has established the holy grand messenger. Only then he will be authorized and he is going to be designated for this purpose by God, that okay, you are a spiritual mediator, you are given the responsibility, you will go to the world, in back to the world, in order to bless the common people who want to get their connection established with the God. So once the designation is granted to this spiritual mediator, he is also given this knowledge through which he can see that if a person is coming and want to embark on this journey, which particular soul is weak in this person, what type of diseases are there in this person, spiritual diseases I'm talking about. So he knows that okay, if a person has spiritual disease related to khafi, which particular holy messenger is associated with that soul, which is called khafi, in fact. So he is going to get help and blessings from that particular messenger or through that messenger in order to make that soul stronger. And only then that person will be able to move away or get rid of all the spiritual disease he has for that respective soul. So knows the responsibility of each and every messenger, which soul he is associated to the holy grand messenger, and then he already has the connection with that respective messenger, holy messenger, in order to provide you some blessings. So that's the criteria of a spiritual mediator. Anything you want to add? Just going back over it. So it's the ability to basically recognize a spiritual mediator, and the first thing that a mediator does, he has the ability to initiate hearts. So I mean that's the base, that's the foundation of the foundational job, you can say, of the. First we heard of the initiatory
Sufi, that title. Yes, they initiate First Sufi. time we Yeah. heard of this. And Incredible. I mean, to be honest, once you're on this path, it's actually a pretty common station, isn't it? Yeah. I mean, you can say most of the delegation that we have in MFI, they're, I mean, you start from the bottom and it's initiate a Sufi, isn't it? Yes. So they have the ability to initiate people's hearts, which isn't a joke, because back in the days, people used to spend 40 odd years in the jungle just to try and purify their nafs, their lower self. And even then, they didn't have guarantee on whether they could actually initiate their heart or not. And in this day and age, in the USO, well, every single person in the USO, the least he has is the ability to initiate your heart. And apart from that, there's the link between all 5 messengers. All of his souls are connected to the 5 grand messengers, and they have the mediator has, you can say that he's friends with the 5 grand messengers. He's seen them in person. And for me to see Steve like this is exactly how he can see the messengers and speak to them, and he recognizes them by face. That's why I mean the reason behind this is that if for example we're giving an initiation of a heart to a certain person, and then one of his souls are weak, or there's a disease, the only way that we can rectify this problem is by contacting the particular grand messenger that is in charge of that soul. So if you don't have that ability to get in contact with that grand messenger, then well, basically there's nothing that you can do to fix that problem. That's why we see that, and even it's mentioned that 80% of the diseases that we have today are spiritual diseases. They have to do with the souls that we have inside of them, or the external souls that affect us. And this is a practical example of how just the initiatory Sufi has such a huge benefit to humanity now. I mean, as simple as sitting wherever in the world. Even we have what was the name of the person we have in India? Swamiji, and from Punjab we have Jasbir Bhai. I mean, he's even if he says nothing, he's sitting there. People are coming every day. There's 20, 50, 100 people coming. And the least that they obtain from these people is initiation of the heart. Or if they have any spiritual diseases, they clear it away. Why? Because they have these initiatory Sufis have the link to all 5 grand messengers. Yes. So it doesn't matter what religion you're from either, because you'll find everything you need from one person. I think one example I remember that Sufi master explained and gave us is that take the scenario, you have a house or home, in fact, and that house or home will have multiple utilities available to you. For example, electricity, water, natural gas. These facilities are provided by different companies, and different people have expertise related to it. So if you, for example, have issue at your home related to electricity, you're not going to call the plumber, right? So unless you know what plumber's job is and what electrician job is, you will not be able to make the right judgment call. And this is what the initiatory Sufi is entitled, and he is that knowledge is provided actually, that and he can see what exactly is the problem with this person, what are the spiritual diseases he has, and if the disease is related to this particular soul, then which grand messenger can help in this case. He is connected, and his friend, as just mentioned as an example, in fact. And same way in your home, if you have a problem with your drainage system, you're going to call plumber. Yes. You're not going to call electrician. So very beautiful example. The example was just exemplary, wasn't it? And obviously, if you went to a mediator, if you had issues with your souls, or the blockages. Yes. We had Angela Miller talking to us earlier in the week, talking about blockages of the heart. So people do know that spiritual surgery is required. So if you went to a Sufi master and you had either with one of the souls or the heart a problem, and they told you about
lineage and reading books and doing how to perform Sufi dance, would this solve the purpose? No, cannot. Without the spiritual grace, the exact diagnosis of these spiritual shortcomings, spiritual diseases, and addressing these spiritual problems spiritually. Yes. You must have the expertise, and for this, the genuine spiritual mediator has to be appointed from God. From God. And by God. Then God empowers him And who- all these, And who personally knows by Personally. face all the Yes. messengers. Yes, all Recognition. They have Yeah. he has have his a relationship. I mean, it's Yes. just incredible, this isn't it? spiritual wireless contact is 24/7 is alive, and he is in contact with these dignitaries, and all the problems relating to these subtleties is taken care easily. Right. Well, we're Gashim about everybody. We're up to 128 now at the moment, viewers. So I think it's a pretty good time now. So you've really got to stay tuned now for this next week, because we're going to, under the title of exclusive footage from Nepal Tour 2020. So every time you see that, or every time I mention it on Facebook, the exclusive footage from Nepal Tour 2020. And this will be, we'll be sharing either pictures, we'll be sharing videos, short clips from the guys that are on tour there, just sharing bits and pieces that are happening, personal moments that are happening. So we'll feel that we're really there on that Nepal tour. And what better way now to talk about, we can talk about spiritual mediators until we're blue in the face. But how about if we can see one? Wow. Lovely. Just think about it. I mean, this is coming up to January now. Yeah. So we're less than a year. If I could take you on a short journey now, Sure. talking about the 5 messengers now, the spiritual mediator. It was less than a year ago we were in Mexico, and we were in a huge gathering there where we had, obviously, due to colonization, there's Catholicism is rife in Mexico, widespread, but some of them still from the villages that attended that program, from Olmec and Mayan and Aztec, real native Mexicans, insidious Mexicans, they were there as well, with the Catholics, with New Age followers. Obviously, I was there. Many people from different backgrounds, all in awe of the Sufi master, listening to the beautiful speeches, the knowledge that was being dispensed. And then everybody joined the circle of love together, dancing, holding hands, dancing a circle, reciting the names of the 5 messengers, Oh, beautiful. reciting Ram. I mean, it's just incredible feeling there. And that was in Mexico. In July, a few months afterwards, we were in the western states of America, and natives from that country as well, Native Americans. There was a Native American chiefs and people from the Sioux tribes, real original natives of America were there. People from the Jewish community, Christians, New Age followers, and Muslims as well, all feeling very much at peace and very much at home in the company of the Sufi master, of the mediator, the spiritual mediator. And then in November, we traveled to Israel. And we were in gatherings with people from the Jewish community. Lots of Israelis came, locals, and people that we'd met from tour in America, traveled through Jordan. Paula, she met us in the one of the gatherings in America, and she traveled over to Israel to meet his the Sufi master again. So they felt very much at home because they felt the presence of their messenger.
Yeah. Because we were doing the Sufi zikr, Prophet Moses, Prophet Abraham, Prophet David, David, yes. then Prophet Jesus, Prophet Muhammad, all the prophets were being recited and the mottos of faith were being recited. So everybody felt the same divine energy. And now Sufi Master has travelled via Dubai to Nepal, Yeah. Nepal, yes. Kathmandu. where they're waiting patiently. As I said, there's by the hundreds they're making their way to Nepal from different parts of Asia. You Yes. can see on Facebook, Yeah. so and so is travelling, so and so has arrived. The gathering's taking place. People are waiting eagerly Yes. because they feel that their prophet Yes. is very much Yeah. going to be present and being represented by the spiritual mediator. Exactly. So this is the actual. We can talk about mediators and we can read books about mediators, but when we've actually got a spiritual mediator Yeah. with us that we're following and we're seeing this practically, it's just awesome. Awesome, yes. Absolutely awesome. Different. So, Gashi Maraba, Sufi Master. Gashi Maraba. That's beautiful timing because we're going to, we're going to show the footage, exclusive footage from, this is going to be the tagline, exclusive footage from Nepal Tour 2020. So whenever you see that coming up on Facebook, whenever you, Gashi Maraba, Sufi Master, whenever we see that on Facebook, tell everybody to come online live on ALRA TV, and you'll be able to see, step by step, minute by minute, the exact events that are taking place. So this is going to be absolutely incredible. And as I said, this is just another part of this journey where we just took you from Mexico to Western America to Israel, now to Dubai. And the beauty of this is to show, I'm sure Sufi Master will be a very heartfelt presence of Haji Sahib in Dubai, and remembering his great works there, his loyal, trustworthy support that he gave in those beginnings to make it very much a possibility that we're in Dubai and having such a big gathering. So I don't think we can salute Haji Sahib enough, can we? So it's definitely worth another salute to Haji Sahib. In the memory of Haji Sahib, very much this gathering would be. He was such a wonderful man. I mean, I met him once in Karachi in 2010, and all he spoke about was mission. What he heard of me from the Yahoo Messenger at the time, and he just wanted to talk about getting the message of His Holiness Gaur Shahi to. I mean, he's just awesome. He was and still is awesome. So this is very much in the memory of Haji Sahib, and we're going to show this exclusive footage now. So please enjoy. This was in the Al Baylisan Hall in Dubai, United Emirates. And the title and the topic of the talk was the recognition of God through the awakening of the inner self. Wow. The recognition of God through the awakening of the inner self in Dubai. Wow. By a Sufi master, a universal Sufi master in Dubai. So it's just awesome. So please enjoy this footage, this exclusive, world exclusive footage, which we're going to be bringing you throughout the week. And as I said to you, stay in tune afterwards because we have Sufi Sheikh Hafiz Nadeem before he joins that tour of Nepal. He's going to be playing some, I think we're definitely going to want some celebratory music straight after this program. So we'll have some music, and then obviously Sufi Nadeem will give a talk as well. So lots more to come this evening. Stay tuned and enjoy the exclusive footage.
मेरे साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला And many congratulations to Sufi Master Younus AlGohar on a wonderful start to a beautiful tour. Wonderful. Absolutely wonderful. Just absolutely awesome. And in the memory of Haji Sahib as well, can you imagine that struggle at the beginning? There would have been maybe one or two at a gathering, and then progressively the last tour, 10 to 12, 10 people, no more than 10 people attended. And now we're touching on 100. As you saw, that hall was bursting. And look at the enthusiasm and the pleasure. So obviously they're going to spread this now. So the next time it will multiply. And this is all happening in Dubai. So what a wonderful start to the tour. And stay tuned for this week. We're going to be showing this exclusive footage throughout the tour. And we'll discuss a bit more about the Western Sufi course tomorrow. Are we still on the hierarchy of divine love? We will be tomorrow? Yeah, I think we will. We'll talk about the opening of the spiritual heart, yeah, the bedrock of Sufism. So opening of the spiritual heart. Again, that's all linked with the spiritual mediator, which we just saw in action in Dubai, who we saw in action in Israel, Mexico, America, Canada. We've seen all over the world, all different communities, all different races, religions, backgrounds, genders. It's a true universal message that's getting out there and spreading across there. So we're very happy that Sufi Master is there and he's safe and sound. And we wish Sufi Master a safe journey to Nepal and the rest of the tour. And we will be sharing this message with you. And Sheikh Sufi Hafiz Nadeem will be coming up after the break. We'll have a short break now, and we're going to have a real celebratory music, jubilant music
in celebration of such a wonderful program in Dubai before he joins them in Nepal. So we're lucky to have him this evening for a last time to play his beautiful music. So thank you very much from me, from the Prelude show and the Pulse show, and a little bit extra. And please join us again tomorrow. We're going to show more exclusive footage throughout the week. So please stay tuned. Thank you for joining us. السلام علیکم. گوہر شاہی مرحبا. الرا ٹی وی کی جانب سے بہت خوبصورت کلام حضرت سید سخی شہباز قلندر کی شان میں پیش خدمت ہے. امید ہے آپ پسند فرمائیں گے. کلام پیش کرنے سے پہلے علامہ اقبال کے چند اشعار. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلام پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی کے غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. آئین جوان مردہ حق گوئی و بیوا کی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ. نہ تاج و تخت میں نہ لشکر سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر سے بن رہے آباد سخی شہباز
تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز لال قلندر سخی شہباز قلندر تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر دمادم مست قلندر 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 لال قلندر سخی شہباز قلندر سیون کی سرزمین بھی عجب لالزار ہے سیون کی سرزمین بھی عجب لالزار ہے لالو کا لال اس جگہ پہ جلوہ بار ہے لالو کا لال اس جگہ پہ جلوہ بار ہے سلطان سندھ ہے عجب علی وقار ہے سلطان سندھ ہے عجب علی وقار ہے دنیا حسن و عشق کا یہ تاجدار ہے دنیا حسن و عشق کا یہ تاجدار ہے ہر مست کی زباں پہ یہی بار بار ہے تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر جھولے 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 تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر جھولے 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 وہ تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر وہ تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز سیون کی سرزمین پہ ہے اللہ کا کرم سیون کی سرزمین پہ ہے اللہ کا کرم ہوتے ہیں ان کے در پہ سلاطی کے سر بھی خم ہوتے ہیں ان کے در پہ سلاطی کے سر بھی خم انوار ان کے در پہ برستا ہے دم قدم انوار ان کے در پہ برستا ہے دم قدم ہر مست کہہ رہا ہے اللہ کی قسم 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 جھولے وہ تیرا سے بن رہے آباد سخی شہباز قلندر تیری زندگی رہے آباد سخی شہباز قلندر بادہ کشن شیشہ ساغر کو چن لیا بادہ کشن شیشہ ساغر کو چن لیا بلبل نے بہر عشق گلے تر کو چن لیا بلبل نے بہر عشق گلے تر کو چن لیا اور مفلسوں نے شاہ تمنگر کو چن لیا اور مفلسوں نے شاہ تمنگر کو چن لیا ہر دل میں
ہی رہے آباد سخی شہباز قلندر وہ تیرا سیون رہے آباد سخی شہباز قلندر جھولینا جھول جھولینا وہ تیرا سیون رہے آباد سخی شہباز قلندر تیرا سیون رہے آباد سخی شہباز قلندر نور علی اور روح پیغمبر کو چن لیا نور علی اور روح پیغمبر کو چن لیا جانے حسین راحت شبر کو چن لیا جانے حسین راحت شبر کو چن لیا کو چن لیا بنت رسول پاک کے دلبر کو چن لیا سچ پوچھئے تو ہم کے شنیور کو چن لیا سچ پوچھئے تو ہم کے شنیور کو چن لیا سچ پوچھئے تو ہم کے شنیور کو چن لیا سچ پوچھئے تو ہم کے شنیور کو چن لیا سچ پوچھئے تو ہم شنیور کو چن لیا سچ پوچھئے تو ہم کے شنیور کو چن لیا مستوں نے شہباز قلندر کو چن لیا تیرا سیون رہے آباد سخی شہباز قلندر وہ تیرا سیون رہے آباد سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر تیرا سیون رہے آباد عجب مستی الستی ہے قلندر تیرے روزے پر 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 بڑی رحمت برستی ہے قلندر تیرے روزے پر بڑی رحمت برستی ہے قلندر تیرے روزے پر غلاموں کے دل بیمار کو گوہر کے صدقے سے غلاموں کے دل بیمار کو گوہر کے صدقے سے ہر بار ملتی ہے قلندر تیرے روزے پر
बन रहे आबाद सखी शाहबाज दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल लाल कलंदर तेरा से बन रहे आबाद सखी शाहबाज मौला अली का लाल है आले रसूल है मौला अली का लाल है आले रसूल है गुलजार पंजतन का ये नौरस का फूल है गुलजार पंजतन का ये नौरस का फूल है अंबर यही तो राहत कल्बे बतूल है अंबर यही तो राहत कल्बे बतूल है धम्माल है कि रहमत हक का नुज़ूल है धम्माल है कि रहमत हक का नुज़ूल है धम्माल है झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल धम्माल है कि रहमत हक का नुज़ूल है धम्माल है कि रहमत हक का नुज़ूल है मस्त खेले खुशी से धमाल सखी शाहबाज कलंदर मस्त खेले खुशी से धमाल सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर 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 सखी शाहबाज कलंदर झूले 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 झूलेलाल सैयद यूनुस अलगोहर की फरमाइश पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि रंग ना आए मालिक ने फरमाया ये पढ़ो झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल लाल कलंदर तेरा से बन रहे आबाद सखी शाहबाज कलंदर तेरा से बन रहे आबाद मज़ार हज़रत शहबाज पर हंगामा बरपा है कहीं रिंदों का झंझट है कहीं मस्तों का मेला है खुदा का नूर उनके रोज़े पर हर दम बरसता है ये मंजर देख कर हर देखने वाला ये कहता है तेरा से बन रहे आबाद सखी शाहबाज कलंदर हो तेरी नगरी रहे सखी शाहबाज कलंदर 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 सखी शाहबाज लाल कलंदर शाहबाज कलंदर शाहबाज झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल लाल कलंदर तेरा से बन रहे आबाद सखी शाहबाज कलंदर हो तेरी नगरी रहे आबाद सखी शाहबाज कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर लाल कलंदर
سے بریک کے بعد پھر دوبارہ ایک اور کلام پیش کریں گے. یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا. نئے دوستوں کو ذرا آگے بیٹھنے کا موقع کل بھی آئے تھے نا کچھ ہلیا جلیا کوئی نہیں اندر آنا چل پھر آپ کو یہ چاہیے اس کے بچے بھی تو ہمارے جی بچوں کو اچھا اچھا نئی بندے نے پرانی کافی نمبر کافی چلو تو ننگا بٹھاؤ نا گل بھی سمجھتے ہیں نئے بندے ننگا بٹھا دیں آگے سارے پہلے تھوڑی سی بتائیں نا کہ آدمی کیا ہے تو پتہ چلے گا نا کہ آدمی چیز کیا ہے. یہ کمی ہوگی جو ہمارے سے ایک دن اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اپنی شکل دیکھوں میری شکل کیسی ہے. جیسے تمہارے دل میں کبھی خیال آتا ہوگا دیکھوں میں کیسا لگتا ہوں. جب سوچا نا تو سامنے عکس پڑا. جب عکس پڑا نا
اب ہمارا تو عکس ہی رہتا ہے نا, اللہ کا عکس وہ روح بن گیا. بھئی ہمارا تو عکس ہی رہتا ہے نا, تو اللہ تو عظیم چیز ہے نا, اس کا عکس وہ روح بن گیا. اللہ اس روح پہ عاشق ہو گیا اور وہ روح اللہ پہ عاشق ہو گیا. تو خود عشق تو خود عاشق تو خود معشوق. وہ جو روح تھی وہ کس کی تھی؟ حضور پاک کی. تب کہتے ہیں نا خدا بھی نہیں تو جدا بھی, خدا بھی نہیں لیکن وہ جدا بھی نہیں. پھر اس روح کی تعظیم کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے. اس نے چاہا کہ میں آپ نیچے جا کے زہر ہو جاؤں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ یا زہر ہو یا باطن ہو. باطن وہ خود ہے, زہر اس کا عکس ہے جو اس دنیا میں آیا. پھر اب دنیا نے زمین و آسمان بنائے تو پھر اس نے پھر روحیں بھی بنائی. اب اس میں روحیں بھی رہیں گی نا, وہ روحیں ان کی تعظیم کریں گی نا. تعظیم بھی ضروری تھی. جب روحیں بنائیں, یہ ایک امر ربی تھا, امر ربی تھا, ہوگی بس روحیں بن گئی, بن جا بن جا. وہاں تو فی یکون چلتا ہے. جب بہت سے روحیں بن گئی اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے پوچھا کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ سب نے کہا کالو بلا, کیا ہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا کے لذات جو ہے نا وہ ان کو دکھائے. کون ہے جو اس کی طالب ہے؟ بہت سی روحیں نا وہ اس لذات کی طرف لپکی. اس میں شراب بھی تھیں, عورتیں بھی تھیں, عیاشی بھی تھی, سب کچھ تھا. جس طرح وہ لپکی وہ ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اللہ نہیں سمجھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر اپنے رستے دکھائے, اپنے انوار دکھائے, جلوے دکھائے کہ کوئی ہے اس کی طالب. پھر بہت سی روحیں نا وہ اس طرف لپکی, وہ ان کی تقدیر لکھتی. بہت سی روحیں ابھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کدھر جائیں, وہ وقت ہی ختم ہو گیا. اب وہ روحیں جو دنیا کی طرف لپکی تھی ان کی قسمت میں دنیا ہی لکھ دی گئی. ان کے ساتھ پھر دو شیطان لگا دیے. ان لوگوں کے ساتھ دو شیطان لگا دیے, ان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دینا. اگر یہ نیکی کی طرف آئیں بھی تو ان کو ایسی نیکی میں لے کے جانا کہ جو قابل قبول ہی نہ ہو. اللہ دیکھنا اس وقت صادق کم ہے, منافق خارج زیادہ ہیں. تمہارے اسلامی ممالک میں ہمیں 21 اسلامی ملک دسا ہے جس میں کوئی صادق ہے, باقی اکثر جو ہے نا کہیں منافق ہیں, کوئی خوارج ہے. پھر وہ ان کو اب یہ جو اللہ کی بات کرتے ہیں نا ایسے لوگ, یہ کوئی اللہ کے لیے نہیں کرتے, یہ پھر بحثت کے لیے کرتے ہیں. یہ حوروں کے لیے کرتے ہیں, بحثت کے لیے کرتے ہیں. لالچی اس میں اللہ کا تعلق ہی ختم ہو گیا نا. ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو وہاں لے کے جانا اس مذہب میں, بھلے یہ مسلمان ہی ہوں, کہ نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور حضور پاک کی گستاخیاں بھی کرتے رہیں. وہ لوگ تو چلے. وہ جو دوسری روحیں تھیں اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیج دیے کہ اگر اس کو کوئی برائی کی طرف لے جائے تو اس کو بچانا. ایسے بھی بچے ہیں نا, برائی کی طرف ان کو لے کے جانا چاہے, شراب خانے میں یا کہیں بھی لے کے جانا چاہے تو تم ان کو روکنا. اس وقت تک روکنا جب تک کوئی کامل نہ آ جائے, کیونکہ وہ صرف روکیں گے نا تو مرتبہ نہیں دلا سکیں گے نا. صرف وہ فرشتے ان کو روک کے رکھیں گے. پھر جب کوئی کامل آئے گا نا تو پھر وہ کامل کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے نا. اس کے بعد پھر ایسا ہوا, اب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیے وہ تو کسی صورت میں تمہارے ذاکر نہیں بن سکتے. اگر بننا چاہیں تب بھی ان کو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا نا. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو طلب کیا تھا, یہاں اگر کسی گندی سوسائٹی میں چلے بھی گئے, زبردستی بھی چلے گئے, چور بھی بن گئے,
تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے نا. غوث پاک کے گھر چوری کرنے گئے, تم کتب بن کے آ گئے. اور فضیل بن ایاز ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے, ابو بکر حواری ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے, مڑ گئے تو ولی بن کے آ گئے نا. جب روح بنی آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی گئی تو کوئی ہندو کافر مسلمان تو تھا ہی نہیں نا. پھر اس وقت یہ کہا گیا یہ روح فلاں جگہ جائے گی, یہ فلاں جگہ جائے گی. یہ جگہ دنیا کی جگہ نا بتا دی گئی کہ فلاں 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 جگہ اس روح کو بھیجنا ہے. اب وہاں سے ایک مسلمان روح تھی, فلاں جگہ کافر آباد ہو گئے, وہ روح کافروں کے گھر میں آ گئی. جب کافروں کے گھر میں آ گئی تو اس پہ اثر جو ہے وہ کافروں کا ہو گیا. اس کے بعد دوسری روحیں کافروں کی روحیں, وہ ایسا ہوا کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنا بھی تھا. جو کافروں میں چلے گی مسلمان روحیں ان کو بھی نکالنا تھا, جو مسلمانوں میں کافر روحیں آئیں ان کو بھی نکالنا تھا. نہیں سمجھے؟ اچھا, جب کافروں کے گھر میں مسلمان روحیں چلی گئی, جب اجمیر شریف چلی گئی تو خواجہ صاحب وہاں چلے گئے نا. تو پھر انہوں نے اللہ کی کلمے کی صدائیں بلند کری نا, تو پھر جو مسلمان روح تھی نا ان کے ساتھ اللہ کے مسلمان ہو گئی نا. وہ کافر روح کافر نہیں نا. اب جو مسلمانوں گھروں میں کافر آ گئی ان کا کیا ہو؟ اب ان کو کیسے نکالا جائے؟ لیکن وہاں تو خواجہ صاحب چلے گئے نا, کلمے بلند کیے. اب یہاں کافر کو آپ تبلیغ نہیں کرنے دیں گے مسلمانوں میں, تو پھر ان کے لیے ان کافروں کو مسلمانوں سے نکالنے کے لیے مرزا غلام احمد جیسے بنا دیے. وہ کس طریقے سے ان کو نکال لیا؟ اب وہی روحیں اللہ کو پہنچیں گی جنہوں نے اللہ کو طلب کیا تھا. اب ان روحوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم وہ کون سی روح ہیں, ہم نے وہاں کیا مانگا تھا, کوئی پتہ نہیں ہے نا. جن روحوں نے اللہ کو طلب کیا تھا یہ کاملین انہی کے کام آتے ہیں, اور جنہوں نے اللہ کو طلب نہیں کیا تو کاملین ان سے مارے کھاتے. غوث پاک جنگل میں گئے, اپنا تزکیہ تصفیہ کیا, سوچنے لگے دیکھیں بغداد کیسا ہے. وہیں پلے تھے, بغداد شہر میں آئے, دل نہیں لگا, واپس جانے لگے. تھوڑا سے آگے گئے تو گٹھری تھی, وہ گر گئی. آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں. پھر آگے جاتے ہیں, خود گر گئے. تو سوچتے ہیں کہ میں ابو الوقت, وقت میرا محتاج, مجھے کس نے گرایا؟ آواز آتی ہے عبد القادر واپس چلے جاؤ. فرماتے ہیں میرا واپس کیا کام کہ میرے کچھ بندے ہیں جو تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچے. وہی بندے جنہوں نے رب کو طلب کیا تھا ان کے لیے یہ ذریعے کام آتے ہیں نا. تو جنہوں نے رب کو طلب نہیں کیا ان کے ذریعے کیا کام آئے گا؟ اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون سی روح, پتہ نہیں ہے تمہیں. اس کا پھر یہ ہے کہ تم نے تجربہ کرنا کہ میں اگر وہ روح جس نے رب کو چاہا تھا, اب مجھے موقع ملا, اب اس کی طرف میں کیوں نہ جاؤں؟ مجھے وسیلہ مل رہا ہے, مجھے گاڑی مل رہی ہے, اب میں کیوں نہ جاؤں اس کی طرف؟ تو اگر وسیلہ بھی مل جائے تو وہاں نہیں پہنچے تو پھر وہ روح نہیں ہے نا جس نے رب کو طلب کیا تھا. پھر وہ روح نہیں ہے نا. اب یہ تم اللہ اللہ سیکھو گے, جب وہ روح اس جسم میں داخل ہوئی اس نے یا اللہ کہا تھا. جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی نا تو اس نے یا اللہ کہا تھا. اب یا اللہ تمہاری روح کے لیے تجزیہ ہو گیا. اب جب تم اللہ اللہ کرنا سیکھو گے اندر تب جائے گا جب رب چاہے گا. سیکھ سکتے ہو طوطے کی طرح, لیکن اندر نہیں لے کے جا سکتے. اندر انہی کے اندر جائے گا جن کو رب چاہے گا. کیونکہ یہ نشانی ہے کہ جب اللہ اندر جائے گا نا تو اللہ سے واسطہ تو جڑ ہی جائے گا نا. بھئی کوئی دعائی اندر جائے گی تو تاثیر تو اپنا دکھائے گی نا. جب تمہارے اندر اللہ چلا جائے گا, صرف اللہ نہیں
پھر اس کا بھی طریقہ ہے. تمہارے اندر دل کی دھڑکنیں ہیں, ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ کا رگڑا دیتے ہیں. جب کوئی بھی چیز کسی چیز سے رگڑ کھاتی ہے, پانی سے رگڑ کھاتا ہے تو بجلی بنتی ہے, پتھر سے رگڑ کھاتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے, اللہ سے رگڑ کھاتا تو نور بنتا ہے. جب تمہارے اندر یہ اللہ اللہ شروع ہو گیا, تمہاری دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا, تو تمہارے اندر پھر اللہ کا نور بن جائے گا نا. اور یہ لازمی ہے, جس کے اندر اللہ چلا جائے گا وہ اللہ کا دوست ہو جائے گا نا. یہ لازمی شرط ہے نا. ابھی جائے دیر سے جائے ضرور اس کے دوستوں میں جائے گا جس کے اندر اللہ اللہ چلا جائے. اب یہ انہی کے اندر جائے گا. ایک تو ان کی تقدیر وہاں تھی, ایک ابھی پھر دوبارہ ان کی اجازت لی جائے گی. ان کی تقدیر میں بھی تھا لیکن پھر بھی اسے اجازت لی جائے گی. جب کسی کو یہ اللہ اللہ دیا جاتا ہے, اندر کا اللہ اللہ, اس کے ہولیے کو فرشتے بیت المعمور میں لے جاتے ہیں. بیت المعمور کی مخلوق سے اللہ خود کلام کرتا ہے, پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا, گندا مندا یہ کون لے آیا اس کو, جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے میں لایا. تو تبھی پہلے زمانے میں پہلے خوب صاف کرتے, نمازیں پڑھاتے, تہجد پڑھاتے, وظائف بتاتے, داڑیاں ناپتے, پھر جا کے ذکر قلب کی طرف لے کے جاتے ہیں نا. تو اوپر جائیں گے تو پوچھے گا نا اس گندے مندے کو کیوں لیا, وہ گندے مندے کون لیا, تو میں لایا, میں اس کو صاف ستھرا کر لوں گا. ایک دفعہ ہاں تو کہے نا. کیا خبر تو ہاں نہ کرے تو میری محنت ہی ضائع ہو, اس کو ضائع کرو, محنت ضائع ہو جائے. ہاں تو کر سی. کیوں لایا, تیرے ساتھ دوستی جوڑنے کے لیے. اچھا پھر اگر اللہ کی مرضی نہیں, ان روحوں میں سے نہیں ہے, تو پھر کہے گا یہ مجھے منظور نہیں ہے. پھر آپ 1000 کوشش کریں, 1000 وسیلے پڑھیں, 1000 ولیوں کے پاس جائیں, آپ کے اندر اللہ نہیں جائے گا. اسے نہ منظور کر دیا. لیکن اگر اس کی مرضی ہوئی, انہی روحوں سے آپ ہوئے, تو پھر کہے گا اچھا اس کو میں قبول تو کرتا ہوں لیکن اس کی ضمانت کون دیتا ہے. بھائی دوست کو تو آزمایا جاتا ہے نا, میں نے اپنے دوست حبیب کو بھی نہیں چھوڑا نا. اس کو میں آزماؤں بھاگ جائے, پھر اس وقت غوث پاک کام آتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں, میرے نام پہ جیتا مرتا ہے. پھر وہ اس کی ضمانت دیتے ہیں. اچھا اب گواہی کون دے گا, یہ پہلے سلسلہ ادھر ضمانتوں گواہیوں کو آئے, پھر اس دنیا میں حدیث شریف میں کہ یہ جو زہر ہے نا یہ باطن کی نقل ہے. اچھا اب اس کی گواہی کون دے گا, جن درباروں سے آپ کو عقیدت تھی یا جایا کرتے تھے بچپن میں نہیں آپ یا کسی وقت بھی, پہ وہ گواہی دیتے ہم اس کو جانتے. اچھا اب تصدیق کون کرے گا, پھر حضور پاک تصدیق کرتے ہیں, اس کے سینے پہ مہر لگاتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے اس کا قلب جاری ہو جائے, اب اس کے اندر اللہ چلا جائے. تو پھر کہتا ہے میں رات کو سو رہا تھا, اٹھا میرے اندر سے اللہ شروع ہو گئی. کیونکہ اللہ سخت جلالی ہے, یہ سخت جلالی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ اتارنا چاہا, انہوں نے انکار کر دیا. انسان کے دل نے اس کو برداشت کیا. پھر چونکہ جلالی ہے, ادھر حضور پاک کی مہر لگی ہوئی ہے جمالی, اور پھر 24 گھنٹے اللہ کرتا کیا تھا. لوگ کہتے ہیں جلالی ہے, مجھے ذرا کچھ بھی نہیں ہوتا, مہر تو لگ گئی. تو یہ ہے جو ذکر قلب اس کے دوستوں کو عطا ہوتا ہے. پھر جب ہر اللہ 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 شروع ہو جاتی ہے نا. ایک شخص تھا بہت امیر تھا, اس کا بیٹا جو تھا نا وہ ہیرونچی تھا. اس نے ڈاکٹر کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی ایسا عمل اختیار کر کہ اس کی یہ جو نشہ نہ یہ چھوڑ جائے. اس نے اس کا پورا معائنہ کیا, آخر اس کے خون تک پہنچا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اس کے جمز نکالے ہیں جو اندر ریڈ جمز ہوتے ہیں. جب میں ان کو پیالے میں وہ ہیرون ڈالتا ہوں تو حرکت کرتے ہیں, مچلتے ہیں. تو جب ہیرون نہیں ہوتی دوسرے پیالے میں ڈالتا ہوں وہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں.
کہ اس کے جو اندر ڈیڈ جم ہے نا وہ انچی ہو گیا نا. اب جب تک اس کا خون نکالا نہیں جائے گا نا اس وقت تک یہ ہیرون چھوڑ نہیں سکے گا. وہ پہلا خون نکالیں گے پھر کسی دوسرے کا خون نکالیں گے. اسی طرح جب وہ اللہ اللہ اندر چلا جاتا ہے نا تو پھر جو تمہارے اندر ریڈ جمز ہے نا تو وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. تو پھر جب تک یہ خون نہ چوڑو گے نہیں تو اللہ اندر سے نکلے گا. پھر وہ صرف ریڈ جم تک نہیں جاتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے پھر نسوں میں جاتا ہے پھر نسوں پہ روح میں چلا جاتا ہے. جب روح میں جاتا ہے نا پھر وہ روح اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے نا. پھر جب وہ روح اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر تم سوتے رہنا اور روح اللہ اللہ کرتی رہے گی. پھر جب روح نے اللہ اللہ سیکھ لیا تو قبر میں بھی جا کے اللہ اللہ کرے گی اور یوم محشر میں بھی جا کے اللہ اللہ کرے گی. سبحان اللہ. اب یہ ایک سوال ہے جی, کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید فرماتا اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں لیتے خرید و فروخت میں میرا ذکر کر. کہتے ہیں نا لوگ کہ کہتے ہیں ہم اور کوئی کام نہ کریں ذکری کرتے ہیں, اگر ذکری کرتے رہیں تو کھائیں کیا, یہی کہتے ہیں نا. کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا. اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے سوتے بھی خرید و فروخت میں بھی میری یاد سے غافل نہ رہے. تو کہتے ہیں ہم پھر کام کیسے کریں. تو میں نہیں کہا, یقین کرو تو میں نہیں کہا, جو تمہارے اندر روح ہے اس کو کہا. تم نے تو کام کاج کرنا ہی ہے, تم اپنے کام کاج کرو, اس کو کھاؤ پڑو, وہ روح تمہاری محتاج ہے. اس روح کو نور کی غذا چاہیے. اس جسم کو تم مادی غذا دو, اس روح کو تم نور کی غذا دو. ہر وقت نہیں دو, ہر وقت دو کام کرو گے. جب اس کو روح کی تھوڑی تھوڑی تم نوری غذا دو, اس نوری غذا سے وہ طاقت پکڑے گی. جب طاقت پکڑے گی تو تمہارے اندر وہ انسان اس کو کہا رہا ذکر کا. تم نے کام کاج کر, اس کو تو کام کاج نہیں کرنا. اور تم کام کاج کرتے رہنا, وہ اپنے اللہ کرتی رہے گی. نہیں سمجھے؟ وہاں تم گاڑی چلاتے رہنا, کام کاج کرتے رہنا, وہ اپنے اللہ کرتی رہے گی. صرف اس وقت تک تم کو دھیان دینا جب تک وہ اندر طاقت نہیں پکڑ لیتی. اور یقین کرو یہ جو نماز ہے, جس جسم کو مر ہی جانا, اس دنیا میں رہنا, اس کو نماز پھر اس کو کیا ضرورت پڑھنے کی, کیونکہ وہ روح اس میں چپٹی ہوئی ہے. یہ جسم اس کو رکوع سجود کراتا ہے زبردستی, جیسا تم بچے کو زبردستی نماز پڑھاتے ہو اس طرح اس کو نماز پڑھاتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے جو اس کو نماز پڑھاتا ہے. چونکہ اس روح اس جسم کو تو ادھر جانا ہی کوئی نہیں ہے نا, اس کو قبر میں رہنا نا, تو یہی وجہ ہے کہ اس کو نماز پڑھانے میں یہ سستی کرتا ہے. نماز پڑھانے میں یہ سستی کر رہا ہے کیونکہ اس کو قبر میں نہیں جانا نا, اس روح کو جانا ہے نا. تو پھر جب وہ روح جاگ پڑتی ہے تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے بھیجا ہے. اس کا کہا پھر روح جب جوان ہو جائے گی اس جسم کو چھوڑ جائے گی, تم کو مرنے میں نہیں دے گی. تم سوتے رہنا اور ادھر حضور پاک کے قدموں میں پڑی رہے گی. ادھر خانے کعبے میں وہ سر بسجود ہوگی, تم بھلے سوتے رہو تو بھلے مر جاؤ. اس کو کیا کیوں جی, اب اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا. کسی نے کہا غوث پاک کو شیخ بکار نماز نہیں پڑھتے, تو فرمایا تمہیں کیا خبر, ان کی روح تو ہر وقت کعبے میں سر بے سجود ہے. اصل چیز تو ادھر لگی ہوئی نماز پڑھی ہے. تو وہ علم جسم کا علم ہے. جب تک تم نے جسم سے نماز پڑھی ثواب تمہیں نہیں ملنا, اس روح کو ہی ملنا نا. تم تو یہی رہ گئے نا, جانا تو اس روح کو ہی ہے نا. اور یہ جسم بھی اس روح کو آگے نہیں ملیں گے, اس کو دوسرے جسم ملیں گے جو نہ جلیں گے نہ مریں گے. ان کو تو ایک دن آگ میں ڈالیں گے تو مر جائیں گے نا. تو پھر دوزخ کا عذاب کیسے ہوگا. وہ روح جسم ایسے دیے جائیں گے ساری عمر ان کو جلاتے رہیں گے, مریں گے نہیں. عذاب ہوگا لیکن مریں گے نہیں. اور وہ جسم ایسے ملیں گے جوان جسم ہوں گے, ساری عمر بڈھے بھی نہیں ہوں گے نا, وہ ایسے جسم دیے جائیں گے نا. تو اب جو ان جسموں سے ثواب 20, 30, 40, 50 سال تم نے عبادت کری نا, یہ ختم ہو گئے, بات ختم ہوگی نا تمہاری.
جو اندر ہے اس کو تم نے سکھائی کیوں نہیں؟ وہ تو کمزور ہے نا, وہ تو اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا بیچارہ تمہارے روح میں, ان کو تم نے غذا ہی نہیں دی, تم مر گئے, تمہارا کتاب ختم ہو گئی. لیکن اگر تم نے روح کو جگا ہوا ہے, تمہاری کتاب کیسے ختم ہو؟ مر بھی جاؤ گے تمہاری کتاب جاری رہے گی, قیامت تک جاری رہے گی. پھر ایک روح نہیں تمہارے اندر, 7 روحیں ہیں اس جسم کے اندر, 9 ان کے آگے چھوٹے چھوٹے خلیفے ہیں, 16 روحیں اس جسم میں. پھر جب ایک روح اللہ نے کرتی ہے نا, پھر دوسری بھی دیکھا دیکھی اللہ نے کرنا, پھر تیسری بھی, پھر ساری روحیں اندر اللہ نے کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ساری اللہ کہتے ہیں بال بال سے اللہ ہوتی ہے, وہ روحیں اللہ کرتی ہیں نا. پھر جب طاقت پکڑتی ہیں تو پھر کوئی حضور پاک کے پاس, کوئی خانے کعبے میں, کوئی غوث پاک کے پاس, وہ ادھر چلی جاتی ہیں, یہ بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ اب ہم اس کے حساب کتاب کیسے رکھیں, ادھر بھی موجود ادھر, ہم تو 2 ہیں, یہ 16 بھائی ہم تو 16 ہیں نا, یا تو ہم کو اور بھی دے, تو ہم اس کا حساب کتاب اب نہیں رکھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اب اس کا حساب کتاب ہی ختم کر, اس کا اس زندگی میں حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے نا. تو یہ انسان میں اتنی کرامت ہے. اور اس کے بعد یہ تمہارے سیارے جو ہیں نا, یہ چاند میں پہنچ گئے, مشتری میں پہنچ گئے, سیارے پہنچتے ہیں نا, کہتے ہیں روحانیت ان سے آگے ہے, ان سے افضل ہے نا. تمہارے سیارے وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ کی ذات ہے, وہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ تمہارے اندر یہ مخلوق ہیں نا, اگر تم ان کو طاقت کرو نا, تو 7 آسمان ہیں, ہر ایک آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق اس جسم میں ڈال دی کہ کیا خبر اس کو کہاں سیر کرنے کی ضرورت پڑ جائے, ملکوت میں جانا چاہے تو یہ سیارے ملکوت میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ چاند سورج تک جا سکتے ہیں, ملکوت میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ تمہارا قلب, یہ سیارہ اگر جوان ہو جائے نا, تو یہ ملکوت میں جائے گا, بہشت میں کی جا کے سیر کرے گا. اگر وہ روح والا جوان ہو گیا تو جبروت میں چلے جائے گا. اگر یہ سر والا جوان ہو گیا تو اللہ کی ذات کے سامنے پہنچ جائے گا. یہ تمہارے اندر سیارے ہیں. تو تبھی حضرت علی نے فرمایا کہ تیرے اندر ایک جہان پوشیدہ ہے, تجھے اس کی خبر نہیں. یہ سب کچھ تمہارے اندر ہے, اور یقین کرو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے اور تم کیا ہو, تو تم تو یہ بیوی بچے کاروبار دبئی شبی چھوڑ کر سب بھاگ جنگلوں میں. تمہیں اپنی آپ دکھا دیا جائے کہ تم کیا ہو. یہ دنیا جتنی ہے یہ سب نقل ہے جس کے لیے تم مر رہے ہو. حقیقت تم بھی نقل ہے اس میں بھائی, یہ جسم میں نقل ہے نا, اصل تو اندر ہے, اصل جسم ادھر ملیں گے نا. اس کے بعد عورت جس کے لیے تم مرتی ہو یہ بھی تو نقل ہے. یہ تمہارے یہیں کے لیے آگے تمہارے لیے ہو رہے ہیں نا. اور یہ جو مکان تم بنانے میں لگے ہوئے یہ بھی سارا نقل ہے نا. ادھر سونے چاندی کے محلات ہیں تمہارے لیے, ہے نا جی. اور یہ عبادت کرنے والے ہیں, ان کی عبادت بھی نقل ہی ہے نا, اور جسم سے نماز پڑھتے ہیں نا. تو جو اصلی لوگ ہیں وہ تو روح سے نماز پڑھتے ہیں نا, اصل روح ہے نا. ان کا خانہ کعبہ وہ ادھر ہے کعبے میں, اور اصل کا خانہ کعبہ بیت المعمور ہے نا. وہ جا کے بیت المعمور میں نماز پڑھتا ہے نا. یہ سب نقل ہے جس میں تم کھوئے ہوئے. جب تم اصلی دین بنو گے نا تو تم کو اصل مقام حاصل ہی نہیں ہوگا نا. اب یہ جو دنیا ہے, آپ اگر ملکوت میں, آدم علیہ السلام ملکوت میں تھے, تو اگر نماز وغیرہ نہ پڑھتے, تلاوت نہ کرتے, ذکر نہ کرتے, تب بھی خیر تھی. وہاں نور ہی نور ہے. جب اس دنیا میں آئے نا تو یہ جنوں کی دنیا ہے, ہماری دنیا نہیں ہے. اس میں ہوا, اس میں بھی نار تھی ان کے مزاج کے مطابق, خوراک اس میں بھی نار. اب یہاں آپ کوئی گناہ نہیں کریں, صرف سوتے رہیں, تو وہ جو نار ہے وہ آپ کے اندر جاتی رہے گی نا. تو وہ جو نار وہ شیطان سے تعلق ہے نا, تو آپ کو سوتے سوتے میں شیطان بنا دے گی نا. اب اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تو ہر وقت ذکر کر. ذکر کی گرمی سے وہ جو نار تیرے اندر جائے گی نا, ذکر کی گرمی سے وہ کٹ جائے گی نا, جل جائے گی نا, تو محفوظ رہے گا نا. یہ تمہارا مقام ہے نا. اور یوم محشر میں حکم ہوگا یہ جو عقل مند لوگ ہیں کھڑے ہو جائیں. تو میرا اندازہ جو میں نے تجربہ کیا نا, تو سب سے زیادہ پہلے جو عقل مند کھڑا ہوگا ناروے والے لوگ کھڑے ہوں گے. وہ ناروے والے, وہ ہر آدمی کو, ہر ملک کو کہتے ہیں وہ پسماندہ لوگ ہیں, ہم بہت ذہین ہیں. اتنا خمار ہے ان کے اوپر اس دولت کا.
मौलवी लोग खड़े हो जाएंगे, हम अकल मानते नहीं, बैठ जाओ। तो फिर ये फौजी खड़े हो जाएंगे, जनरल कर रहे हैं, हम मुल्क चलाए, नहीं तुम भी बैठ जाओ। फिर तुम्हारे सियासी खड़े हो जाएंगे, नहीं तुम भी बैठ जाओ। फिर तुम्हारे इमरान खान जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी खड़े हो जाएंगे, ओ नहीं तुम भी बैठ जाओ। तो फिर अक्लमंद कौन था? उनको उठा लो। ये तो पुराने फटे कपड़े, ये तो पागल थे, दीवानावार भागते फिरते थे आगे पीछे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने मकान वहाँ बनाए ना, सब कुछ किया, मकानों के लिए मकान बनाए, इन्होंने मकान वहाँ नहीं बनाए, इन्होंने यहाँ बनाए ना। तुम छोड़ के आ जाए और ये यहाँ रहेंगे, अक्लमंद कौन था? तो फिर अक्लमंद कौन था? वो हुए ना। तो असल तो उधर है ना, यहाँ 100 साल की जिंदगी, वहाँ ना खत्म होने वाली जिंदगी, उसके सामने 100 साल के हैं। एक अरबपति खरबपति के आगे 100 रुपया क्या अहमियत रखता है? सिर्फ इतना है, तुम्हारे को पता हमने मरना है, अगर मरना नहीं तो फिर लगे रहो ना। पता है इसकी गारंटी घड़ी की है, तुम्हारी जान की गारंटी नहीं है ना जी? पता भी है हमने मरना है, तो फिर क्या वजह है? तो तुम्हारे दिमाग पे एक पर्दा है, उसको बोलते हैं हजाब अकबर। तुम्हें कहा जाए मरी चले जाओ 1 महीने के लिए, तुम पूछोगे वहाँ मौसम कैसा है, कंबल बिस्तरा सब कुछ लेके जाओगे, पैसे भी लेके जाओगे, कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ 1 महीने के लिए जा रहे। लेकिन वहां आगे सारी उम्र के लिए जाना मुड़ के, तो उसके लिए तुम कुछ लेके नहीं जा रहे। पता भी है मैंने सारी उम्र के लिए जाना और कुछ लेके भी जाना है, ये भी पता है, लेकिन क्यों नहीं लेके जा रहे? तुम्हारे दिमाग पे एक शैतानी पड़ता है, वो तुमको सोचने नहीं देता है। जब आदमी मरने लगता है उस वक्त वो शैतान अपना पर्दा हटाता है। जब शैतान पर्दा हटाता उस वक्त उसको होश आता, उसको कहता अब मुझे जिंदगी मिल जाए, अब मैं फिर कुछ करके दिखाऊं। अब क्या करके दिखाएगा? अब तो तेरा मरने का वक्त है, अब तो मरने का वक्त है ना। या फिर हदीस शरीफ है कि मरने से पहले मर जा। किस तरह मर जा? ये जिक्र कर, ये जिक्र कर। 5 जिक्र सीने में है, एक जिक्र इस दिमाग में है, याहू है, याहू की गर्मी से फिर वो पर्दा फट जाता है। वो जो पर्दा मरते वक्त हटा था, अब ये याहू की गर्मी से वो पर्दा फट जाता है। जब वो पर्दा फट जाए उस वक्त उसको होश आता है, फिर यहाँ के लिए कम और आगे के लिए ज्यादा करता है। इस वक्त तुम अपने वो पर्दा फाड़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम क्यों और क्यों आए। अगर अल्लाह ताला चाहता, देखो जिसको चाहता है जन्नत में, जिसको चाहता है दोज़ख में, जिसको चाहता है, बहुत बड़ा आबद भी अगर चाहे दोस्त की तो उसको आखिर में दोज़ख में ले जाते हैं। बहुत बड़ा गुनहगार, उसको चाहे जन्नत, उसको जन्नत में ले जाता है, मामूली सी बात के ऊपर। ऐसा ही है ना। तो फिर जब वो जिसको चाहता है दोज़ख में ले जाता है, जिसको चाहता है बहशत में ले जाता है, फिर उन रूहों को वहीं से ले जाता है ना। इधर दुनिया में लाने का क्या मतलब था? फिर दुनिया में लाने क्या मतलब था? वहीं ऊपर से उधर ले जाता दोज़ख में या बहशत में। लेकिन जिनको दोज़ख में लेके जाता ना, तो कहते नहीं है अल्लाह हमने क्या कसूर किया था, इसको बहशत दी, हमको दोज़ख दी। फिर अल्लाह कहता तुमने इकरार किया था, वहां ऊपर इकरार किया था। क्योंकि मैंने सिर्फ इकरार किया था ना, कोई अमल तो नहीं किया था ना। वो औजत पूरा करने के लिए अल्लाह ताला उन रूहों को नीचे लाया। अब जब कहेगा कि मैंने सिर्फ इकरार किया था, फिर दिखाएगा तूने अमल भी किया था, कि तूने अमल भी किया था। सिर्फ इस औजत पूरी करने के लिए रूहों को नीचे लाया, वरना रूहों का यहाँ मकाम ही को नहीं है। मकान इनको ऊपर या उधर था या उधर। ये तो सिर्फ अमली तौर पे एक बाजार है, जिस बाजार में रूहों को भेज दिया, बस ये इनकी आजमाइश है। रूहें फिर क्या हुआ कि ये रंगीनियों में लग गई, उसको भूल ही गई। जिस तरह बच्चा बाजार भेजा, जा कुछ खरीद के लिया, वो बाजार में गर्क हो गया, बस ये साहब इन रूहों का हुआ है ना। अब तुम्हारे अंदर 6 मखलूकें हैं, वो इल्वी हैं, एक मखलूक शैतानी है। ये जो नफ्स है ना, इसका तल्लुक शैतान से है। ये शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म पे थूका था, नाह में पड़ा था, वो थूक कर जरासीम अंदर चला गया। वो नफ्स वो चीज़ है। अब सारा तुम्हारा काम नफ्स के लिए है।
ہے تم جو کام کاج کرتے ہو نفس کے لیے کر رہے ہو نا, کھانے کے لیے کرے, نفس کی غذا کھانا ہے نا. جو بھی تم سوتے ہو بھی نفس کے آرام کے لیے بھی, اللہ کے لیے کیا کرتے ہو. اب جب کہ نفس کا 7واں حصہ ہے, باقی جو 6 حصے, اس کا مقصد ہے کہ تم ایک حصہ نفس کو دو اور 6 حصے اللہ کو دو. لیکن ایسا نہیں کرتے ہو نا, تم سارا ہی نفس کو دے رہے ہو, پھر اللہ کے لیے تم نے کیا چھوڑا. بلکہ اللہ نے اتنی رعایت دی ہوئی ہے کہ کہتا ہے تو ہاتھوں سے کوئی کام کر, مجھے اعتراض نہیں ہے. آنکھوں سے مخلوق کو نظارہ دے, ادھر جا ادھر جا, لاہور جا, پنڈی جا, پشاور جا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. زبان سے میری نعمتیں چکھ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سونگ میری خوشبوئیں سونگ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کانوں سے سن, اس کی بھی سن, اس کی بھی سن, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک دل میرے لیے چھوڑ دینا, چھوٹا سا دل. اگر تو نے اس کو بھی دنیا میں لگا دیا اور تیرا اور میرا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب تم نے دل کو بھی دنیا میں لگا دیا نا. بلکہ جب تم اس کی نماز پڑھتے ہو, اس کی عبادت کرتے ہو, تب بھی تمہارا دل جو ہے نا وہ دنیا میں ہوتا ہے نا. اب یقین کرو, تم 24 گھنٹے مسجد میں رہو تو تمہارا شمار دنیا داروں میں ہوگا. کیونکہ دل کی دنیا میں بھی تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھا, تہجد پڑھا, لیکن شمار اس کا دنیا داروں میں ہے. جب تمہارے دل میں اللہ شروع ہو جائے گی تو تم سنمے میں چلے جانا. لوگ کہیں گے ہے تو اللہ والا, پتہ نہیں یہاں کیوں بیٹھا. اس وقت تمہارا شمار اللہ والوں میں ہو جائے گا. تو اللہ کو پانے کے لیے جس کسی نے پایا نا اللہ کو, اس دل سے پایا. تو دل کے بغیر جس نے پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گیا, اس نے تو 72 فرقے بنا دی. تو جب تمہارے دل میں اللہ آ جائے گا, اس دل میں بھی اللہ, اس میں بھی اللہ, اس میں بھی اللہ, تو سارے ایک ہی ہے نا, مومن سارے پائی ہے نا. اگر اس میں اللہ نہیں, یہ شیطان آ گیا نا, اس میں بھی شیطان آ گیا, اس میں بھی شیطان آ گیا, اس میں بھی شیطان آ گیا اندر. تو شیطان کا کیا کام ہے؟ لڑانا ایک دوسرے کو. وہ گھر میں بہن بھائیوں کو خام خواہ لڑا دیتا ہے, وہ میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے. اس کا جو بہترین کام ہے جس سے بہت ہی خوش ہوتا ہے, میاں کو بیوی سے لڑا دے گا, مولوی کو مولوی سے لڑا دے گا. وہ لڑا رہا ہے. جب تک تمہارے دلوں سے شیطان نہیں نکلے گا, تمہاری باتیں بھی ٹکرائی ہیں, تو شیطان کیسے نکلے گا؟ اب تم اللہ کی ضربیں سیکھو. تم نماز پڑھتے ہو, وسوسے آتے ہیں آگے پیچھے کے وسوسے, تو سوچنا نہیں چاہتے, وہ بات بھی آتی ہے نا دل میں, وہ شیطان تمہاری نماز خراب کرتا نا ہے تب نا. اب تم یہ اللہ کا ذکر کرو, وسوسہ نہیں آئے گا, مستی آئے گی. کیونکہ جس طرح وہ کوا تیر سے بھاگتا ہے نا, اس طرح شیطان اللہ سے بھاگتا. لیکن جب تم اللہ چھوڑ دو گے پھر ملک آ جائے گا نا. اگر تمہارے اندر روح ہلکا بنا لیں, 24 گھنٹے اللہ شروع ہو جائے گا, پھر یہی مسجد و یہی کعبہ, یہی گلے گلزار جانے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تم نماز پڑھتے ہو, تمہارا دھیان دنیا کی طرف. پھر جب تم نماز پڑھو گے تو تمہارا دھیان اللہ کی طرف. وہ نماز ہے جو اللہ کو جائے گی. کیونکہ نماز میں شرط ہے, زبان اقرار کرے, دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے. جو کچھ زبان میں وہ دل میں تو آپ سچے ہیں. اگر زبان میں اور ہے دل میں اور ہے تو آپ منافق ہیں نا. بھائی دنیاوی کام میں بھی آپ منافق ہیں, اگر اللہ کے کام میں زبان میں اور دل میں اور, تو بہت بڑے منافق ہیں نا. کیوں جی؟ بے شک. آپ نماز پڑھتے ہیں کہ زبان کہتی ہے نا کہہ دے اللہ ہی کہ, کس کو کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کہہ دو اللہ ہی کہ. حضور پاک نے آمین کہا, حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ہی کہ. جنہوں نے آمین کہا مسلمان, جنہوں نے نہیں مانا کافر, جنہوں نے ہلو جت کری منافق. اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ہے کہ. یہ اگر بات سمجھ میں آئے, ایک ہی نقطے کی گل مک جائے گی. تو کس کو کہتے ہو اللہ ہے کہ؟ تم تو جانتے ہو نا, تو کس کو کہتے ہو؟ روز گھڑی گھڑی آہستہ آہستہ کہتے ہو کہہ دے اللہ ہے کہ. اس کو نہیں کہتے ہو, آہستہ آہستہ کہتے ہو. وہ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ہے کہ. تو جواب دیتا کاروی چاٹا کو نہیں, منافقت کرتا ہے نا. پھر کہتے ہیں اللہ عصمت, اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے, علامی علامی ولاد. وہ کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے, چلو. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, کیونکہ تمہاری زبان اقرار کری تم کافر نہیں. منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے. اب تمہارا دل تصدیق نہیں کر رہا ہے تو منافق تو. فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. یہ نماز دکھاوا ہے. پھر جب تم اللہ اللہ کرنا سیکھو گے, دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگاؤ گے,
پھر کہو گے کہہ دے اللہ ہے، کہہ دے دل کہے گا اللہ اللہ، اللہ عصمت، دل کہے گا اللہ اللہ. اب جو کچھ زبان میں وہی دل میں ہے نا. زبان کا تصرف ہے، اس زبان کا تصرف ہے، یہاں بولتے ہیں تو امریکہ والے سنتے ہیں، اور اس دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا تو عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری نماز کو وہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ مومن کا معراج ہے، مومن کا ہے، ولی کا نہیں ہے. مومن کی آواز وہاں جاتی ہے، خود نہیں جاتا. تو ولی کے اندر کی مخلوقیں وہاں جاتی ہیں نا. اللہ، وہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں ولیوں نبیوں کے ساتھ. اس وقت تک پھر سر نہیں اٹھاتی ہیں جب تک اللہ نہ کہے لبیک یا عبدی، لبیک حاضر ہوں، پھر وہ سر اٹھاتے ہیں. تو اگر ایسی نماز پوری زندگی میں ایک ہی مل جائے جس میں اللہ کہہ دے ٹھیک ہے حاضر ہوں، تو وہی کافی ہے نا جی. ان ہزاروں نمازوں سے وہی کافی ہے جس میں اللہ کہہ دے حاضر ہوں. تو یہ کمال تمہارے اندر ہے. کوئی بھی چیز ہے اس کی پرورش کرو بڑھ جائے گی. یہ روح ہے تمہارے اندر، ان کو غذا دو طاقتور ہو جائے گی. ان 16 میں سے اگر کوئی ایک مخلوق بھی طاقتور ہو جائے تو پھر بھی کام بن گیا. اور قیامت تک وہ ایک مخلوق ہی اللہ کرتی رہے گی نا. یہ تمہارے درباروں میں کیا ہے، جسم ان کے جو ہے نا وہ قبروں میں ہلتے جلتے نہیں ہیں. روح جو ہے نا اصلی وہ اوپر ہے. باقی یہ جو باقی اضافی مخلوقیں ہیں نا وہ قبروں میں بیٹھی اللہ کر رہی ہیں نا، لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں، لوگوں کو دکھتی بھی ہیں نا. وہ روحیں، اور قیامت تک ان روحوں کا ثواب اس کی روح کو ہی ملے گا نا. اب جو میں نے باتیں کریں اس کو علم روحانیت کہتے ہیں، اس کو علم طریقت بھی کہتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں عام نہیں تھا، خاص 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 کو بتایا جاتا تھا. تبھی کہا نا کسی نے کہ خاصوں کی گل عامہ گہ نہیں کرنی، کھیر پکا کے کتے آگاہ نہیں کرنا. کتا کیا جانے کھیر کیا ہوتی ہے. لیکن اب آخری زمانہ یقین کرو، اب عام جو ہیں ہوتی ہیں نا، تم سے کوئی بھی بات کہیں تم حجت تو کرو گے نا. جب ہم سے کرو گے تو اللہ سے بھی کرو گے نا حجت. وہاں حجت کرو گے، کہو گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں تھا نا. وہ حجت پوری کرنے کے لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ کل یہ نہیں کہہ سکو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب تم کرو یا نہ کرو پتہ تو لگ گیا. یہ حجت پوری کی جا رہی ہے. بس ہونا انہی کو ہے جن کو اللہ نے چاہنا، لیکن باقی بھی تو حجت کریں گے نا وہاں جا کے. اب وہ جو خاص تھے وہ بھی عام میں چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اور بھی کوئی تعلیم ہے. اس وقت یہی پھیلائی بات ہے کہ جو کچھ ہے قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں نا اس سے آگے کچھ نہیں، جو کچھ ہے شریعت میں ہے اس سے آگے کچھ نہیں. یہی کہتے ہیں نا، ہمارے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں نا، میں نے بھی جان لیتے ہیں نا، کہتے ہیں سب کچھ تو ہمیں پا لیا. لیکن قرآن مجید جس میں ہے وہ تم نے پایا نہیں نا. یہ جو سب کچھ ہے وہ قرآن مجید میں، وہ اس کاغذ کے قرآن میں نہیں جو حضور پاک کے سینے میں نوری قرآن ہے اس میں ہے نا سب کچھ. اللہ، جو اس سینے تک پہنچ گئے انہوں نے سب کچھ پایا نا. اس سینے تک پہنچنے کے لیے اس قرآن کے لیے سفید کاغذ چاہیے اور اس قرآن کے لیے سفید دل چاہیے. یہ سمجھے؟ یہ جو قرآن ہے یہ تمہارا کفار بھی پڑھ لیتا ہے نا، پڑھ سکتا ہے، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. کوئی عیسائی کو بھی دیکھا وہ پڑھے اس کو، تو اس کو تو کفار نہیں پڑھ سکتا ہے نا. وہ تو کفار کے سینے میں نہیں جائے گا نا، وہ اسی کے سینے میں جائے گا جس کا سینہ منور ہو جائے گا نا. تو سینہ منور اللہ کے ذکر سے ہو جائے گا. جب ہر وقت اللہ اللہ ہوگی، اللہ اللہ ہوگی، اللہ اللہ کے نور سے تمہارا دل دھوئے گا، پھر یہ چمکے گا، پھر اس سینے کے قابل ہوگا. سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کوئی زہری مدرسے میں نہیں گیا، میں نے والدہ سے سیکھا الف، قرآن کا پہلا لفظ الف سے اللہ اللہ کر، اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. جب سینہ منور ہو گیا تو مجھ کو اتنی طاقت مل گئی میری روحوں کو کہ روحیں میرے جسم کو حضور پاک کی محفل میں لے جاتی. وہاں کبھی دروشی پڑھا جاتا میں بھی ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہے،
کبھی حدیث کی باتیں بتائی جاتی میں سنتا رہتا, کبھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا اور میں بھی ساتھ شامل ہو گیا. کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو وہاں لوگ قرآن پڑھ رہے تھے, سارے بیٹھے قرآن پڑھے, میں بڑا پریشان, میں نے تو قرآن پڑھی. اب حضور پاک نے سمجھ لیا, بلایا کیوں پریشان ہے. میں نے کہا اس وجہ سے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا, آج میں شرمندہ رہوں. انہوں نے فرمایا یہ تو کاغذ کا قرآن ہے نا جو پڑھے ہیں نا, اصلی قرآن تو میرے سینے میں ہے. فرماتے ہیں کہ سینے سے سینہ لگایا تو میں خود ہی حافظ ہو گیا. سبحان اللہ. وہ قرآن سینے میں آ گیا نا. تب کہتے ہیں کاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن, اس کو بولتے ہیں. تو اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ سینہ منور کرنا پڑتا ہے نا. اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی, اللہ کے حبیب تک پہنچنے کے لیے یہ سینہ منور کرنا پڑتا ہے. اب آپ اللہ کو کیسے پہنچیں گے؟ جسم تو آپ کو نہیں جا سکے گا. جب شریعت میں کامل ہو جاتے ہیں, وہ قرآن سارا پڑھ لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اس سے آگے تو ہے ہی کچھ نہیں ہے نا. قرآن ہی فرماتا ہے یہ ختم ہے, اس کے آگے ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر مرزا غلام احمد نے کہا تھا, ایک ٹانگ اٹھا کے کہا تھا میں اگر دوسری اٹھاؤں تو گر جاؤں نا, تو حضور پاک کیسے پہنچے. پھر وہ اپنے آپ کو حضور پاک جیسا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے نا. پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں حضور پاک جیسا ہو گیا. پھر جب یہاں سمجھتا ہے کہ میں حضور پاک جیسا ہو گیا تو پھر وہ مار کھا جاتا ہے نا. اس کے سینہ خالی ہوتا ہے, اس میں شیطان آ جاتا ہے, تکبر ڈالتا ہے, بغض حسد اس سینے میں ڈال دیتا ہے. بات سے بہت بڑا نمازی ہے, اندر سے حسد ہے, حریص ہے, بخیل ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں. تو پھر جس طرح شیطان نے مار کھائی نا, پھر اس کو مار دیتا ہے نا. وہ شیطان نے بھی کبر سے مار کھائی نا, اس میں کبر بھر دیتا ہے. جب تمہارے دل میں اللہ شروع ہو جائے گی نا, تو یہ اللہ نہ کبر کو ٹھہرنے دے گا نہ بخل کو ٹھہرنے دے گا. ہر وقت تمہارے سینے کو محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے, بنائی جو ہے نا, تو داڑیوں کو نہیں دیکھتا ہے, وہ سجدوں کو نہیں دیکھتا, وہ دلوں کو دیکھتا ہے. جب چمکتا ہوا دل دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر جب اللہ تم پہ مہربان ہو گیا تو پھر جس مذہب میں, جس فرقے میں اللہ ہے, تو تم ادھر ہی چلے جاؤ گے نا. ابھی کوئی کس فرقے میں, کوئی کس فرقے, کوئی نہ اس کے پاس اللہ نہ اس کے پاس, سارے بھٹک رہے ہیں نا. تو جب اللہ تمہارے اندر, سارے کے اندر اللہ آ جائے تو سارے ایک ہو گئے نا, ایک ہی فرقے میں چلے گئے نا. حضور پاک کے زمانے میں صرف ایک فرقہ تھا, امتی بس. اب بتاؤ مجھے کون سا فرقہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کبھی سنا کسی فرقے نے اپنے آپ کو امتی کا کہ میں سنی ہوں, وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, یہی کہتے ہیں نا جی. انہوں نے کہا ہم اہل سنت. اب وہ امتی جس میں نور ہوتا تھا نا, وہ امتی ہوتا تھا نا. جب وہ نور خارج ہوتا گیا تو سنی شیعہ بنتا گیا نا. اب ان کو خود ہی کہنے شرم آتی ہے نا, ہم امتی ہے, وہ کہتے ہیں سنی ہے, شیعہ ہیں, وہابی. جب تمہارے دلوں میں دوبارہ نور آ جائے گا نا, پھر نہیں کہو گے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, بس یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. آپ امتی بننے کے لیے تو حضور پاک کی شفاعت کریں گے نا, سنی شیعہ کی نہیں کریں گے, وہ امتی کی کریں گے. اللہ, تو شفاعت امتی کی ہوگی. تو امتی کے لیے کہ جس کے اندر نور ہوگا وہی میرا امتی. اور یہ داڑیاں رکھ کے امتی بن گئے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا, ولی کا بیٹا ولی نہیں ہو سکتا, امتی کا بیٹا کیسے امتی ہو سکتا ہے؟ تمہارے باپ دادا امتی ہوں گے, تم تو نہیں ہو نا. نہیں ہو تب سنی شیعہ کہتے ہو نا. اب جو میں نے گفتگو کری ہے جی, اس کے اوپر کسی کو کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. اس کے بعد پھر ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں, ذکر کریں, اپنی قسمت آزمائیں. کون ہے پوچھنے والا کو؟ چاچی نے کوئی سوال کر رہا ہوں تو بات پوچھیے اور پوچھ لیں, کسی بھی سے کریں. اس کا طریقہ یہ ہے ذکر کا, روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ کے اوپر اللہ لکھیں باوضو. اگر وقت ہے تو دن میں 2-3 دفعہ لکھیں, لیکن جب بھی لکھیں 66 مرتبہ.
بڑے پیار سے لکھیں. کیا خبر اس وقت وہ دیکھ رہا ہو, پتہ نہیں ہو جی. زیادہ مناسب ٹائم فجر کی نماز کی بات ہے, لیکن آج کل کئی لوگ وہ ٹائم میسر نہیں ہے, جو بھی ان کو ٹائم میسر آئے. آپ تھوڑے لکھیں گے, جو آپ کاغذ پہ لکھیں گے نا وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا, یہ ایک عمل بن جائے گا. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے نا تو پھر لکھنا بند کر دیں. اب یہاں کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ مسمرزم ہے, کیونکہ مسمرزم بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے نا. مسمرزم والے کیا کرتے ہیں, سورج کو یا شمع اس کی روشنی کو اپنے آنکھوں میں لے آتے ہیں. تم اللہ کو آنکھوں میں لے کے آؤ گے نا, وہ سورج کی روشنی کو آنکھوں میں لے کے آتے ہیں, اور اس سے کیا حاصل کرتے ہیں کہ شیشے کے گلاس پہ نظر ڈالتے ہیں, وہ کریک ہو جاتے ہیں. 1,80,000 جالیں اس کے دل کے اوپر, وہ شمع یا سورج کی روشنی 1,80,000 جالوں کو توڑ نہیں سکتی. وہ جب اللہ آنکھوں میں آتا ہے, اس اللہ کو پھر دل کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا, تو پھر وہ لفظ اللہ میں وہ تاثیر ہے, ان جالوں کو توڑتا تاڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے. جب دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کی تسبیح وہ ہے, تمہاری تسبیح یہ ہے, اس کی تسبیح وہ ہے. جب دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. اب وہ کالا سا تصور قائم ہوا جیسا کاغذ پہ لکھتے تھے, تو جو اندر اللہ اللہ کا رگڑا لگے گا وہ نور بنے گا, وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا سورج کی طرح چمک رہا ہو, بے خوف ہو جانا, قبر میں بھی جا کر بے خوف ہو جانا. فرشتوں نے کچھ پوچھا نا تو بتا دینا, دیکھ لے, چپ کر کے واپس چلے جائیں گے, ضرورت نہیں ہوگی دوسرا سوال تم سے کریں. رات کو سونے لگیں, انگلی کو قلم خیال کریں, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے اسی میں نیند آ جائے. صبح اٹھیں, وضو ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے. سارا دن پانی میں پڑے رہو, پانی تو دل میں جائے گا نہیں, وضو کیسے ہوگا. ذکر خفی کرتے رہیں, جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیں اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. یہ طریقت میں پہلا قدم ہے. اور سنا ہوگا شریعت, طریقت, حقیقت. طریقت اس کو کہتے ہیں. شریعت جب زبان نماز روزہ کرتی ہے, یہ اس کا تعلق زبان سے ہے, اور طریقت کا تعلق دل سے ہے. اور جب اللہ 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 کرتے کرتے جب اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ حقیقت ہے نا, اس کا تعلق نظروں سے ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ مرتبہ عطا کرتا ہے تو وہ معرفت ہے نا. یہ شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت یہ ہیں. اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے. اگر تم مومن سمجھتے ہو, سارے سمجھو اپنے آپ کو مومن, مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے. اگر شریعت میں ہے پھر طریقت میں جائے نا, اگر طریقت میں تو حقیقت میں جائے نا, حقیقت میں تو معرفت میں جائے نا, چلتا جائے نا. کسی بھی جگہ مارا گیا, اللہ کی راہ میں مارا گیا نا, تو جو بھی اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کے مردہ مت کہو, اس کو شہیدوں کا درجہ ملتا ہے نا. تو ہمارے لوگوں نے کیا کیا ہے, یہ ہمارے عالموں کی بڑی سخت ہے, یہ پکڑ نہیں کی ہوگی. جانتے ہیں طریقت بھی ہے, حقیقت ہے, معرفت ہے, انہوں نے کہا جو کچھ ہے شریعت میں. آپ سلطان صاحب نے فرمایا یہ علماء اللہ کے راستے میں ڈاکو ہیں. شریعت اللہ کا راستہ نہیں ہے, شریعت جنت کا راستہ ہے. بھائی شریعت تو جنت کو لے کے جاتی ہے نا, یہ دل اللہ کو لے کے جاتا ہے نا. انہوں نے شریعت پوری کرائی, بجائے پھر اللہ کی طرف وہ ہم کو سیاست میں لے. اب تو طریقت میں لے کے جانا, اب وہ سیاست میں لے گئے نا, تو سیاست میں فائدہ کیا ہوا. اور نوجوانوں کے ساتھ سیاست میں لگ گئے, کرسی ملی تو ان کو ملی نا, اس کو کیا ملا. بھائی 2-4 سال جو سال لگا رہا, اس کو کیا ملا. اگر یہ 2-4 سال اللہ اللہ کرتا رہتا, آگے نہ بڑھ جاتا, اللہ اللہ کا ثواب تو مل جاتا نا اس کو. پھر یہ کہتے ہیں نہیں حضور پاک نے سیاست کری تھی, یہی کہتے ہیں نا. تو حضور پاک نے ایسی سیاست تھوڑی کری تھی, صبح اور شام, اور صبح کچھ اور ان کا فعل, شام کچھ اور فعل. مسلمانوں کو 72 ٹکڑے انہوں نے کر دیے, ان کی سیاست نے کر دی. حضور پاک نے ایسی سیاست تھوڑی کری تھی. حضور پاک نے تو یہودیوں کو بھی, عیسائیوں کو بھی
ایک کیا تھا, مسلمان بنایا تھا. اور سیاست کرو نا, سیاست سے ان لوگوں کی یہودیوں کافروں کو مسلمان بنانا تو وہ سیاست ہوئی نا. تو اس وقت ہمارے جو نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوئی نا اس سیاست میں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں تم سیاست کو چھوڑو اور روحانیت کی طرف جاؤ. اور یقین کرو جس تگودو میں ہمارا مولوی لگا ہوا کرسی میں, کرسی اس کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے زانیوں کو, شرابیوں کو, حتیٰ تمہارے سامنے ایک عورت کو حکومت دے دی, ان کو کیوں نہیں دیتا؟ عورت سے خطرہ کو نہیں ہے دین کو. کیا خطرہ ہے؟ اپنی حکومت کریے جیسے تمہارا دین. اگر یہ مولوی آ جائیں تو تمہارے دین کو خطرہ ہے, قتل و غارت شروع ہو جائے. تم آپس میں لڑ کے مار جاؤ اگر ان کی حکومت آ جائے تو. یقین کرو ابھی ان کے پاس حکومت نہیں ہے پھر بھی کتنا تفرقہ ہے. اگر حکومت آ جائے تو پھر ایک دوسرے قتل کرا دینے میں. اللہ نہیں چاہتا ان کو حکومت. جب اللہ نہیں چاہتا پھر تمہارا ساتھ ان کا کیا کر سکے گا؟ ہم نے دیکھے جب مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں ہزاروں لوگ ان کے, وہ کہتے ہیں اب ہزاروں کی ووٹیں ہم کو ملیں گی. تقریریں جو سن رہے ہیں, جب ووٹوں کا وقت آتا ہے نا ہزاروں میں کوئی ایک ہی ان کو ووٹ دیتا, وہ باقی کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آنے ان کا حق بھی بنتا ہے نا, نمازیں بھی پڑھاتے ہیں نا. ایک مسلم لیگی ہے, لوگوں کو اعتبار ہے کہ یہ مسلم لیگی ہی رہے گا, بکے گا نہیں. ان کے اوپر لوگوں کو اعتبار کوئی ہے. اور یہ گھومنے پھرنے میں بڑے تیز ہے نا. ورنہ یہی علماء تھے جب کسی محفل میں جاتے بازار سے گزرتے تو لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے نا. یہی علماء تھے نا. اور انہی کے لیے حضور پاک نے فرمایا تھا یہ بنی اسرائیل کی نبی کی مانند ہیں وہ علماء جو اندر سے بھی عالم باہر سے بھی عالم, زبان بھی پاک دل بھی پاک. اور جن کی صرف زبانیں پاک ہیں دل پاک نہیں ہو سکے ان میں دل کی دنیا کی حوث پیدا ہوگی نا. اور ان کی سیاست میں کرسی میں حوث ہی ہے نا دنیا کی. تو اگر ان کو تم ادھر اللہ میں لگا دو تو حوث تو ختم ہو جائے گی, خود ہی نہیں. اس کے بعد اگر ذکر کرنے سے غصہ وغیرہ آئے دروشی پڑھیں تو اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر اللہ پڑھتے ہیں, پھر اگر غصہ آتا ہے تو دروشی پڑھیں تو اس کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ چیزیں ہیں اللہ کو پہنچنے کے لیے. صراط مستقیم ملے تو پھر یہ نہ وہ گاڑی دوڑا دو اور سیدھی ادھر ہی جائے گی نا. ابھی تمہارے کو رستہ ہی نہیں ہے نا پتا. یہ جو تمہاری نمازیں گاڑیاں ہیں نا تمہاری پہنچانے کے لیے, تمہارے کو رستہ پتہ ہی کو نہیں ہے, بھٹک رہے ہو نا. وہ کہتا ہے وہ ادھر سے, وہ کہتا ہے وہ ادھر. 72 فرقے ہیں تمہارے, 72 ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں نا. پہلے تم رستہ ڈھونڈو نا, رستہ جاتا کدھر ہے, پھر گاڑی دوڑو, پھر سیدھی جو سالوں میں نے گئی وہ دنوں میں وہاں پہنچے گی نا. اس وقت بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہماری اس سے پہلے جو ہم نے کیا اگر ہم اس بات کو مان لیں تو سب نفی ہو گئی نا. ایک ہندو آیا, تھوڑا سا اس سے لیکچر دیا, کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں بالکل مانتا ہوں یہ صحیح ہے, لیکن اگر میں اب مسلمان ہو جاؤں تو میری پچھلی ساری وہ تو نفی ہوگی. اب میری اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ میں اتنا کر سکوں, اب مجھے ہندو رہنے دے. نہیں سمجھے؟ اب اگر تم تسلیم کر لو کہ اس لا صلاۃ الا بذل دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو تمہیں اپنی ساری نمازوں کی نفی کرنی پڑے گی. کیوں جی؟ اگر تم مان لو کہ دل کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پھر تم نے جتنی دل کے بغیر نمازیں پڑھی ہیں تمہیں ان کی نفی کرنی پڑے گی نا. تم نہیں چاہتے نا کہ تم ان کی بھی نفی کرو, میں نہیں چاہتے نا کہ تم ان کی نفی بھی کرو, لیکن اگر نہیں چاہتے تو نفی ہے نا. ہو سکتا ہے یہ اللہ شروع ہو جائے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی, اب اس کو 10 سال نہیں پڑھی تو 10 سال اور وہ نمازیں پڑھیں تب ان کا کفارہ ہونا. جب تمہارے اندر اللہ شروع ہو جائے گا نا, اگر اللہ شروع ہو جائے تو نسوں میں گیا نا, تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کرے تو اس کو 3.5 کروڑ اللہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 3.5 کروڑ. سلطان صاحب فرماتے ہیں اس کو 72,000 قرآنوں کا اور ثواب ملتا ہے کہ پورا قرآن کلمے میں بند ہے اور کلمہ لفظ اللہ میں بند ہے.
یہ جو پسینہ آتا ہے مساموں سے، یہ 70 اور 72 ہزار کے قریب ہوتے ہیں. جب دل اللہ اللہ پکارتا ہے تو یہاں سے بھی آوازیں نکلتی ہیں نا. اس وقت تمہارے اندر وہ ریڈ جیمز ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو تمہاری زندگی کی نمازوں کا کفارہ ہو ہی گیا ہے نا. اللہ. اس وقت پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نا لا الہ الا اللہ. تو اتنا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کہ خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر اس نے پوچھا تو کفارہ ہو گیا، تب اس نے پوچھا نا. یہ تمہاری جتنے بھی تم نے نمازیں وغیرہ نہیں پڑھی نا، یہ دل سب ان کا کفارہ کرتا ہے. بلکہ جس دن اللہ نے تمہیں قبول کر لیا سب پچھلا کفارہ ہو گیا. جس دن اللہ نے کہہ لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، کفارہ تو سارا ہو گیا نا پچھلا. آدمی حج کے لیے جاتا ہے، اگر اس کا حج قبول ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا اسی طرح جس دن قلب جاری ہو جائے پچھلا سب کفارہ ہو جاتا ہے. پچھلا کفارہ ہوتا ہے تب آگے اس کی گاڑی چلتی ہے. اس کے لیے جو ذکر لینا چاہیں آنکھیں بند کر کے پڑھیں دل ہی دل میں 3 دفعہ اللہ 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 اللہ. بس جی، بس اجازت ہو گئی جی. اب لگے رہے 24 گھنٹے اللہ، آگے تمہاری قسمت. ہاں جی کوئی بات ہو تو پوچھنا ہے کوئی سوال؟ لو جی.